اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا سوال ہے کہ جی عربی زبان کیسے سیکھیں؟ اس میں میرا جواب تو بالکل ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کو آپ سیکنڈ پرائورٹی کے اوپر رکھیں۔ پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے یہ پہیہ ایجاد کیا ہوا ہے، ویل انوینٹ کیا ہوا ہے، اس سے آپ استفادہ کریں۔ عربی سیکھتے سیکھتے مر ہی نہ جائیے گا کہیں، کیونکہ لوگ اسی میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں کہ جی میں پہلے خود عربی سیکھوں گا، پھر میں ترجمہ کروں گا، پھر میں قرآن کو سمجھوں گا۔ میرے بھائی آپ سیکھ کے سمجھ کے بھی کریں گے، پھر بھی آپ کی سمجھ کو کسی نے نہیں ماننا، نہ آپ اسے دعوت کا کام کر سکتے ہیں، نہ آپ اس دعوت کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ رکھیں گے وہ کہیں گے کہ جی ہمارے علماء تو آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، آپ کے ہم ترجمہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مسئلہ نمبر 170 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس کا ایک کلپ بھی لادہ سے چڑھا ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی 8 ٹرانسلیشن، یعنی قرآن حکیم کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ، یہ بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں، مسئلہ 170 لکھیں تو میری وہ تقریباً 1.25 گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی، جس میں نے بتایا کہ علماء نے قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کو کیسے استعمال کیا انجانے میں نہیں کہتا بدنیتی پہ کیا ہوگا، کہ انہوں نے کہا جی وہ جی قرآن جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر ترجموں میں بڑی تبدیلی ہے۔ آپ جس مسلک کے ہیں نا جی اسی مسلک کا ترجمہ پڑھیں، جہاں پہ کہیں تھوڑی بہت کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ آپ کو قرآن پڑھ کے قرآن کا اسلوب، قرآن کا مزاج آپ کو خود سمجھا دے گا کہ یار یہ بات بنتی نہیں تھی، فلاں جگہ تو اس نے صحیح ترجمہ کیا ہے، یہاں پہ غلط کر دیا۔ ایک عام آدمی بھی جج کر لے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ قرآن کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ نے خود ہدایت دینی ہے میرے بھائی، آپ نہ ٹینشن لیں۔ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے مذاہب بدل کے جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کو مل سکتی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کسی کو قرآن کی طرف لگائیں، اگر کوئی بریلوی ہے اس کو کہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، احمد بریلوی صاحب نے کوئی اس کا ترجمہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے۔ سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے، جونا گڑھی صاحب اہل حدیث کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے، اشرف تھانوی صاحب دیوبند کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو ادھر ہی لگا رہتے ہیں۔ عربی زبان پیرلل میں آپ شوق کے طور پہ ضرور سیکھیں۔ جب آپ اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ کر دیا ہے علماء نے، آپ کو اگر اردو آتی ہے آپ اردو سیکھیں، اگر آپ کو اردو نہیں آتی جو آپ کی اپنی زبان ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا سوائے چند اصحاب کے، اس لیے گنتی کے آپ کو کاتبین وہی ملتے ہیں، باقی لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، صرف عربی میں قرآن نازل ہوا ان کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ آپ کی اردو میں اگر قرآن نازل ہوتا تو آپ کو پڑھ لکھنے کی کیا ضرورت تھی سوائے یہ کہ اردو آپ کو سمجھ آتی ہوتی، تو وہ کام کر دیا ہے نا، احمد بریلوی صاحب نے کر دیا، اشرف تھانوی صاحب نے کر دیا، سید فرمان علی شاہ صاحب نے کر دیا، مودودی صاحب نے کر دیا، ان سب لوگوں نے، جونا گڑھی صاحب نے کر دیا۔ آپ کو جس پہ دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا، قرآن کا مزاج آپ کو خود بتائے گا کہ اس نے یہاں تو ترجمہ ٹھیک کیا تھا، یہاں اس نے مسئلہ کر دیا۔ ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنے اپنے مسئلے کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ویل انوینٹ نہ کریں عربی سیکھنے والا۔ بہرحال کسی کو شوق ہے تو آپ ضرور سیکھیں پیرلل میں، اس کی وجہ سے قرآن کو ڈیلے نہ کریں۔ آلریڈی جو ویل انوینٹ ہوئے ہیں، پہیے ایجاد ہوئے ہیں مارکیٹ میں، جب آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے تو یہ نہیں آپ کہتے ہیں میں پہلے ٹائر خود بناؤں گا پھر میں گاڑی میں لگاؤں گا، مارکیٹ میں بنا ہوا آپ لگا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انگلش میں ویل انوینٹ نہ کریں۔ تو اردو ترجمہ ہوا ہے، آپ اس سے استفادہ کر دیں، اردو آتی ہے آپ کو۔ عربی سیکھنے کے لیے میری نظر میں اس وقت ورلڈ لیول کا کام جس بندے نے کیا ہے وہ ایک بندہ ہے فیصل آباد کا، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پوتا شاگرد ہے عامر سہیل۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عامر سہیل، AAMIR سہیل SOHAIL، تقریباً 70+ ان کے لیکچرز ہیں، بالکل انہوں نے حروف تہجی سے عربی پڑھانی شروع کی ہے، اور ایک جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا وہ عربی سیکھ جائے گا، اور انتہائی متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ مولوی نہیں ہے، وہ ہماری طرح دنیاوی طور پہ ایجوکیٹڈ بندہ تھا، اس نے شوق سے عربی سیکھی اور اب ایسی عربی سیکھی ہے کہ کسی عربی جاننے والے کو بھی ویسی عربی نہیں آتی، اور انہوں نے عام آدمی تک وہ عربی پہنچا دی ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈنگ میں۔ آپ ایک لیکچر بھی دیکھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس بندے نے تو عربی ایسے پڑھائی ہے کہ یہ تو کسی پرائمری اسکول کے بچے کو بھی عربی اس سے پڑھائی جائے نا، اردو میں اس نے پوری عربی پڑھا دی ہے۔ تو 77 لیکچر آپ کو پورے کور کرنے کی ضرورت نہیں، آپ 20-25 لیکچر کریں گے، آپ کو بیسک بلو پرنٹ قرآن حکیم کی عربک کا، اور انہوں نے ٹارگٹ پھر قرآن پاک کو ہی کیا ہے کہ قرآن پاک کی عربی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور سٹیپ وائز وہ لے کے چلیں۔ عامر سہیل یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن میں تو جس کی بھی کوئی پازیٹیو چیز ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں۔ الحمدللہ آلریڈی
وہ جس مجلس میں انہوں نے ریکارڈنگ، جس طرح یہاں پہ تو 70-80 لوگ بیٹھے ہیں، ان کی اس مجلس میں تو 15 سے 20 بندے ہیں جنہوں نے وہ کلاس پڑھی ہے، لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ وہ کلاس دیکھ چکے ہیں. تو وہ عامر سہیل صاحب کی کلاسز آپ دیکھیں عربی سیکھنے کے لیے. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ جی ایک قاتل نے 99 قتل کیے لیکن توبہ کے بعد بخشش ہو گئی، تو اچھا ہاں، اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ایک اور سوال کے ساتھ بھی. تو بخشش تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے نا جی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، جو دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، شرک بھی مرنے سے پہلے معاف ہو جائے گا. اور مرنے سے مراد ہے موت کے غرغرے سے پہلے. اگر ایگزیکٹ نزع کے عالم میں کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ مریض سے پھر وہ بیماریاں چھپا رہے ہوتے ہیں، گورا نہیں چھپاتا، وہ تو ڈائریکٹ مریض کو بتا دیتا ہے. ہمارے لوگ چھپاتے رہتے ہیں، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں. ایک بندے کو اگر بلڈ کینسر یا کوئی اور کینسر ڈکلیئر ہو گیا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی 3-4 مہینے نکالے گا، تو ابھی اس کا نزع کا عالم شروع نہیں ہوا. آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی اب تمہاری لائف اتنی ہے، تاکہ وہ توبہ تو کرے یار، اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی تو موج لگ جائے گی. بتا دینا چاہیے اس کو، بالکل نہیں چھپانا چاہیے. چھپا کے یا تو آپ اس کو 4 مہینے کو 4 سال نہیں کر سکتے. یہ تو اسٹیبلش ہے کہ کینسر کے مریض کتنے عرصے تک جی سکتا ہے. اگر وہ 3rd یا 4th سٹیج کا کینسر ہے، اس کو فوراً بتائیں اس کو، تاکہ وہ توبہ کر لے. نزع کے عالم میں توبہ نہیں ہے. وہ قرآن حکیم میں آن اب توبہ کی تو نے، یعنی وہ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا. اللہ نے فرمایا اب توبہ کی کوئی فائدہ نہیں. توبہ غرغرے سے پہلے پہلے ہے، نزع کے عالم سے پہلے پہلے، تب توبہ قبول ہے. تو اس لیے وہ 99 قتل والا واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے. بڑے ہم نے یعنی کافی دفعہ سنا ہوا ہے. اس میں پھر وہ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو اینڈ پہ ایک صحیح عالم ربانی ملتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس جا کے تو اپنی ان کی صحبت اختیار کرو. لیکن چونکہ توبہ جو ہے وہ صرف زبانی سے کہنے کا نہیں ہے، دل کی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجوع لانے کا نام توبہ ہے. وہ اس نے کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی معاف فرما دیا اپنی رحمت کی وجہ سے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سمیٹ دیا. وہ نہ بھی سمیٹتی بیسیکلی تو وہ توبہ کر چکا ہوا تھا. اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ہے ایک اور سوال کے ساتھ کہ جی ایک صحابی تھے جنہوں نے چادر چوری کی تھی، وہ مال غنیمت میں سے، اور ان کو پھر کیوں دوزخ میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر آگ کی، ہاں جی شہید ہونے کے باوجود، ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے نا جی ان کا معاملہ بھی سخت ہے. ایک لائق شاگرد جب جو ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے نا تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے، نالائق کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا. یہ دنیا کا بھی رول ہے. یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا، یہ بخاری میں بھی ملتی ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل سے ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا. نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، آپ علیہ السلام کا خادم تھا. آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو، جبکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا مال غنیمت میں سے، ایک رسی بھی، اس نے بھی لا کے بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دی کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے. جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے نا ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. آپ کہیں جی نبی کی بیوی کو دگنا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے اس کے باوجود وہ اس قسم کی ہیرا پھیریاں کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخت ہے. ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو، اندر سے اس نے ایمان نہ لایا ہو، لیکن یہ یعنی یہ بعید ہے، اس پہ میں فٹ نہیں کرتا. لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قتال میں بڑے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ دوست کی ہے. صحابہ کرام ایک صحابی کہتے ہیں وہ تو اتنی یعنی بہادری دکھا رہا تھا، میرے دل میں وسوسہ آیا یہ دوست کی کیسے ہو سکتا ہے. میں اس کے پیچھے ہو لیا، اینڈ پہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کی اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. تو انہوں نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا. اور نبی علیہ السلام کو آگے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی. تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو
کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے. اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا ہے تو ظاہر ہے اس کا پچھلا سارا معاملہ جو ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی وجہ سے اس کو دوزخی کہا گیا. تو نبی علیہ السلام کو تو یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی. آج آپ کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے, جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوزخ کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں, یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ صرف دعوت کا کام کریں گے اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے. کیا مسلم کسی ہندو کے ہاں نوکری کر سکتا ہے, اس کے ساتھ اس کا جھوٹا کھا سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھا سکتے ہیں, نوکری بھی کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ حلال ہونی چاہیے چیز. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, وہ صرف اہل کتاب کا ذبیحہ سورۃ المائدہ میں آیا کہ انہی کی عورتیں بھی حلال ہیں اور انہی کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جو بت پرست ہیں ان کا آپ ویجیٹیرین فوڈ جو ہے وہ ویسے بھی ویجیٹیرین ہی ہے, وہ گوشت وغیرہ تو عموماً نہیں کھاتے ہیں, تو وہ کھانا ان کے گھر کا پکا ہوا ہے. اگر وہ حلال کھانا پکا ہوا ہے اور ایسے تیل میں پکا ہوا ہے کہ جس کے اندر خنزیر نہ پکایا گیا ہو یا ایسے حرام مردار گوشت نہ پکایا گیا ہو, تو آپ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام کوئی اس طرح کی نفرت نہیں سکھاتا. دوسری طرف یہ جتنی نفرتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں, یہ لوگ ہی لوگوں کو واقعات سنا رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی کافروں کے لیے بچھا دی, اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. آج کے دور میں یہ واقعات بھول کیوں جاتے ہیں اور کیوں اس سختی کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کھانا پینا سب کچھ کریں گے. دلی لگاؤ کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. باقی دنیاوی معاملات میں کوئی بھی ہو, کوئی بھی انسان ہے, کسی بھی مکتب فکر سے, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, آپ دنیاوی معاملات اس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اچھا جی, کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے, اس کے بارے میں کیا؟ میرے بھائی یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. بخاری اور مسلم تو صحیح ہے نا, اہل سنت مان رہے ہیں نا, تو آپ پہلے پوری زندگی بخاری مسلم مجھے پڑھ کے بتائیں نا. 7563 احادیث بخاری میں اور اتنی مسلم کے اندر ہیں, یہ 15,000 کے قریب بنتی ہیں. آپ پہلے یہ تو پڑھیں. قرآن ہی لوگوں نے ترجمے سے نہیں پڑھا, جو اس سے یاد ہے وہ نہیں پڑھا ہوا, تو آپ یہ پڑھیں. 90% دین آپ کو اسی میں مل جائے گا. اس میں کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر, جن حدیثوں کی نمبرنگ ہوئی ہے وہ صحیح ہے. باقی مسئلہ نمبر 36 میرا ریکارڈڈ ہے, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے سارے ایشو ریزالو کیے ہیں, اور مشکات المصابیح کے اوپر میرا ایک لیکچر بھی ہے کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, مسئلہ نمبر 111B, وہ آپ دیکھ لیں. مشکات المصابیح کی شرح مل سکتی ہے. شرح لینے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ شرح تو بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہے, وہ شرح ہی کی ہوئی ہے, شارح نکالا ہوا ہے اس میں سے. حدیث کچھ لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹیلز آگے سے اس کے بالکل الٹ کی ہوئی ہیں. حدیثیں بالکل واضح ہیں, جو ہے آپ ان کو اس طریقے سے پڑھیں, اور وہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہیں, بخاری سے, مسلم سے, ابو داؤد سے, ترمذی سے, نسائی سے, ابن ماجہ سے. اس شرح والا دھوکہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ جی وہ شرح کرنے سے کوئی مسئلہ, کوئی بیچ میں سے ایسا مسئلہ نکلنا ہے. آپ پڑھیں, وہ چند ایک مسائل ہیں جس میں کبھی کوئی کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت پڑتی ہے, ادروائز شرح اسی وقت کرنی پڑتی ہے جو بات لکھی ہے جب آپ نے وہ نہیں ماننی. آپ دیکھ لینا, بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے 13 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے. بخاری خود 3 جلدوں پہ ہے, وہ 13 جلدوں میں اس لیے لکھنی پڑی کہ بخاری میں تو ہے نماز کا طریقہ رفع الیدین سے, انہوں نے بتانا نہیں, رفع الیدین ختم ہو چکا ہے. تو اب وہ والا چیپٹر جو 5 حدیثوں والا ہے ان کو 50 صفحے کالے کرنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے نا شرح لکھ کے, تو پھر آپ کو لمبی لمبی لکھنی پڑے گی. تو اس لیے یہ شروحات سے بچیں, جو کچھ لکھے آپ کو اسی طریقے سے فالو کریں. اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی میں دینی اور دنیاوی ساری خوبیاں ہوں, ماشاءاللہ, یہ کون سے لڑکا لڑکی ہیں جی, ساری خوبیاں موجود ہیں, مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانیں تو وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں؟ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے. جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں. اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی, نکاح باطل ہے. سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح باطل ہے ولی کی اجازت کے بغیر. جو لڑکی ہے وہ اپنے ولی یعنی اپنا باپ یا بڑا بھائی, اگر باپ نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. سٹیپ کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سٹیپ آپ لیں گے بھی نا میرے بھائی, لگ پتہ جائے گا بعد. کبھی آپ نے لو میرج کامیاب ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ آپ کو ٹی وی پہ جتنے یہ خامند نے بیوی کو قتل کر دیا, بیوی نے خامند کو قتل کر دیا, یہ ساری لو میرجز ہوتی ہیں. ارینج میرجز کی کامیابی کے چانسز 90% ہیں, اور لو میرج کی ناکامی کے چانسز 90% ہیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہے. کیونکہ یہ لو جو ہے نا وہ صرف ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کو, یعنی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا نام تو نہیں, یہ تو ایک دم ہے اس رشتے کی. اس پورا ہاتھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے.
شادی کے بعد ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے, کئی اور رشتوں کے مسئلے, پھر وہ خوشی غمی کے مسئلے اور کتنے ایشو جڑے ہوئے ہیں. وہ لڑکا لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بس وہ جی پسند آ گیا, وہ پسند بھی تھوڑی ختم ہو جائے گی 4 دن لگ پتہ جائے گا. اچھا جی, بعض بینک کرنٹ اکاؤنٹ پر صارفین کو کچھ پوائنٹ دیتے ہیں, جیسا کہ بینک الفلاح. پیسے کے بدلے میرے بھائی پیسہ لینا جو ہے نا وہ غلط ہے, یا کوئی بھی بینیفٹ لینا, الا یہ کہ آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ میں اتنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں اور تم اپنا کاروبار مجھے ڈکلیئر کرو کہ تم کیا کاروبار کر رہے ہو, پھر اس کے اوپر آپ کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے. اس پروفٹ کی پرسنٹیج تو فکس ہو سکتی ہے, پروفٹ یا انعام فکس نہیں ہو سکتا, یہ سود ہے. اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھ کے آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو میرا کلپ کھل جائے گا. اچھا جی, السلام علیکم جناب. سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس سے 6 سال سے لا تعلق رہا, اس کے گھر سے بھی دور رہا, تو اس کو طلاق بھی نہ دی, تو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا عورت کو اپنی عدت پوری کرنی ہوگی؟ بالکل کرنی ہوگی, کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی ہے شرعی طور پہ. یہ جو بعض لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ جی ایک بوڑھی عورت 70 سال کی بیوہ ہو گئی ہے جی, اس کو تو اب پیریڈز نہیں آ رہے, وہ تو عدت تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے. نہیں, عدت شرعی حکم ہے. پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونا تو ایک ایشو ہے نا. سب سے بڑی بات جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر عورت نے اپنے مرد کے مرنے کے اوپر 4 مہینہ 10 دن سوگ کرنا ہے. سوگ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. ہاں, اگر وہ پریگنٹ ہوگی پھر اس کو ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو کے اس کا سوگ ختم ہو جائے گا, چاہے وہ اسی دن ڈلیوری ہو جائے چاہے 5 مہینے بعد ہو. اگر وہ 4 مہینے 10 دن سے آگے بھی جائے گی پھر اس کی عدت بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو لا تعلق رہا, جو مرضی رہا, عدت تو آپ کو پوری کرنی ہے. عدت جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے, وہ غیر مدخول ہے, اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں, باقی یہ نہیں. یہ معاملہ ہے. کچھ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ظالم ٹھہرے گا, پہلے عذاب دے یا قیامت میں حساب ہوگا, عذاب پہلے اور حساب بعد میں. یہ میرے بھائی اس کے اوپر ہی تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کرایا تھا, مسئلہ نمبر 117A اور 117B. ٹھیک ہے جی, 117A اور 117B. جزاک اللہ خیر واحسن جزاک. عذاب قبر میں نے 10 قرآن حکیم کے ریفرنس سے ثابت کیا تھا اور بخاری مسلم کی 17 صحیح الاسناد حدیث سے 2 پورشن میں ہے. 117A جو ہے وہ قرآن حکیم سے حوالے ہیں اور 117B جو ہے وہ احادیث ہیں. اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ان کی ڈاکٹرائن ہی تو میں نے توڑی تھی. قرآن حکیم میں سورہ سجدہ کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب دے گا تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اس کے لیے اللہ نے العذاب کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اگر آخرت میں حساب ہونا ہے تو دنیا میں عذاب کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا عذاب کی 4 شکلیں قرآن سے ثابت ہیں. زندگی میں, موت کے وقت, قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ موت کے وقت ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارے جائیں گے. یہ تو قرآن میں آیا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈاکٹرائن خود توڑ دی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عذاب قبر دنیا میں بھی ہے, موت کے وقت بھی ہے, عذاب جو ہے قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. مسئلہ 117A اور 117B میں نے مکمل دلائل بیان کیے ہیں قرآن پاک سے, اگر کوئی حدیثوں کو نہیں مانتا. اور جو حدیثوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے 117B ہے. قبر کے اندر پکی ہوئی اینٹ لگا کر بنانا اور مٹی کا لیپ کرنا. قبر کے اندر بھی کوشش کریں کہ کچی اینٹی لگائی جائے. باقی جو حدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ قبروں کو پکا مت کرو, مسئلہ نمبر میرا 27 ہے, گنبد خضرا کے اوپر, قبروں کے اوپر, مزارات کے اوپر. ڈیٹیل سے میں نے یہ ساری حدیثیں بیان کی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے میرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے. اچھا, ایک بعض لوگوں میں مشہور ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے. بالکل جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کھانا کھلانے کے دوران صحابہ کرام سے, یہ بلکہ حدیث شفاعت جو ہے آخرت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت والا معاملہ, یہ تو آپ نے بکری کا گوشت کھانے کے دوران صحابہ سے بیان کی ہے, جائز ہے. تو قبر باہر سے پکی نہ بنائی جائے. مسلم شریف میں حدیث ہے قبر پکا کرنے سے منع, اور وہ پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک پوری عمارت نہ کھڑی کر دی جائے. اگر باؤنڈری ہو اور 1 بالش تک اونچی ہو تو یہ جائز ہے. اونٹ کی کوہان جتنی, وہ صحیح بخاری میں موجود ہے.
1390 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبر سیدنا سفیان تمار نے دیکھی تھی. اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، یعنی ایک بالشت، یعنی آپ سمجھ لیں زیادہ زیادہ 1 فٹ تک یا 10 انچ تک. تو اندر سے اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے، یعنی پکی اینٹ لگا لیتا ہے یا پتھر لگا لیتا ہے تو جائز ہے. باہر سے جو ہے نا وہ بہت اونچی نہ کی جائے، صرف پتھر یا سنگریزے رکھ کے صرف قبر کی نشاندہی یا وہ سرہانے والی سائڈ پہ رکھ لیا جائے کوئی پتھر، جیسا کہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرہانے ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا اور کہا میں اپنے بھائی کی قبر کو اس سے پہچانوں گا. یہ سارے مسائل میں نے مسئلہ نمبر 27 میں بتا دیے، وہ آپ دیکھ لیں. اچھا جی، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس کا امام صاحب جاری نمازوں میں وقفہ نہیں کرتا، اس کے پیچھے خاموشی اختیار کروں یا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ پہلی بات ہے اس امام صاحب کو سمجھائیں کہ بخاری مسلم میں واضح احادیث موجود ہیں کہ سورۃ الفاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس کو یہ بھی بتائیں قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور متوجہ ہوا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے تحت آپ امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. مسئلہ نمبر 84 میرا ریکارڈڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. نبی علیہ السلام جو ہے سکتہ کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے، جس میں امام خاموش ہو جاتا ہے اور مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں یہاں پہ جاری نمازوں میں. تو ایسے امام کو پہلے ایجوکیٹ کریں. اگر پھر بھی وہ سکتہ نہیں کرتا تو آیات کے دوران جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لیتا ہے اس دوران پڑھتے جائیں، اور وہ بھی اگر نہیں لیتا کانٹینیوس پڑھتا جا رہا ہے، جیسا کہ وہ حرم مکہ کا امام ہے. مدینہ شریف والا امام تو سکتے کرتا ہے، مکے والا نہیں کرتا. تو پھر آپ ظاہر مجبوری ہے، فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہونی ہے. اب اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور سورہ فاتحہ آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے. فاتحہ چھوڑ نہیں سکتے، فاتحہ پڑھنی پڑنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا اسلام کا جواب دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. میرا اس کے اوپر کلپ ہے بخاری مسلم سے، میں نے ثابت کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نان مسلم کو سلام کرنا، تو میں نے سارے دلائل اس کے سامنے رکھے ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے بھی دلائل کا تجزیہ کیا. کیا سرکاری ملازمت میں جی پی ایف فنڈ، جو جی پی فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ، اس پر انٹرسٹ لینا سود ہے؟ بالکل سود ہے جی. ہم نے تو انٹرسٹ فری کرایا ہوا ہے، آپ بھی انٹرسٹ فری کروائیں. کیا اسلام 360 میں احادیث کی کتب مکمل ہیں؟ مکمل تو کوئی نہیں ہے، کتب ستہ بہرحال موجود ہیں، اور مشکات اگر آ جائے گی تو آپ سمجھ لیں کہ 90% زیادہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا آ جائے گا. مشکات کے اوپر آلموسٹ کام مکمل ہو چکا ہے. زاہد بھائی پتہ نہیں کب اس کو مکمل کرتے ہیں، میں فون پہ ان سے بات بھی کروں گا انشاءاللہ، ٹائم ملا تو کہ وہ کریں. بہرحال ہماری جو یہ مین سٹریم کی جو اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں، صحیحین بخاری اور مسلم اور سنن اربعہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ اسلام 360 میں کور ہے. پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر پرائز بانڈ سے مراد آپ وہ اسٹیٹ بینک کا وہ بانڈ لے رہے ہیں کہ جو 1000 روپے کا بانڈ ہے اور اصل رقم ڈوبتی نہیں ہے، نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ 1000 روپے آپ جا کے دوبارہ لیکویڈیٹ کروا سکتے ہیں، وہ تو بالکل جائز ہے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ ایک علیحدہ سے معاملہ ہے. اس وقت میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوں، وہ جائز ہے. البتہ یہ کبھی کبھار وہ ریفر ٹکٹ آتے ہیں 10 روپے کا 20 روپے کا کہ آپ لے لیں، یا تو نکلے گا یا ڈوب جائے گا، وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. انشورنس کی شرعی حیثیت، انشورنس بڑا اچھا کام ہے، لیکن اگر یہ سودی کاروبار کے اوپر نہ چل رہا ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لکھیں اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا، اس میں میں نے یہ سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی بات کی ہے، انشورنس کے بارے میں بھی کی ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر بھی کی ہے، اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی. اسٹاک ایکسچینج بھی جو حلال کمپنیوں کا کاروبار ہے اسٹاک ایکسچینج میں، جس طرح پیکیجز ہیں، پی ایس او ہے، یہ حلال کاروبار ہے نا، کہ یعنی حلال چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں. ان کے اگر آپ شیئرز لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ڈیویڈنڈ، جس کو پروفٹ بھی کہتے ہیں، وہ ملتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے. لیکن وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے اسٹاک ایکسچینج میں، جن کی اینول رپورٹ بھی نکلتی ہو. بعض کا وہ آج کل کچھ فرضی کمپنیاں بھی یوٹیوب کے اوپر، یہ گوگل میں وہ آپ ویب سائٹس چل رہی ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک نوجوان جو دین کو صحیح حق طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہے، وہ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن کا کچھ علم رکھتا ہے، اسلام کے لیے وہ کیا رول ادا کرے؟ اسلام کے لیے یہ رول ادا کرے کہ وہ قرآن پہ پہلے خود عمل کر کے رول ماڈل بنے کہ جی اس طرح نہیں ہوتے، جی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ یہ بن کے بتائے. اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ تک دعوت پہنچائے. یہ تو اس کے فرض ہے. باقی اس نے جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہے. فی الحال اس کو کرے کہ اپنے
5 یا 6 فٹ کے اوپر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے. یہ سب سے مشکل کام ہے. لوگوں کی اصلاح کے لیے تو لوگ نکل پڑتے ہیں, اپنی اصلاح بڑا مشکل ہے. کیا مسلمان سے ہی اپنا تعارف کافی نہیں ہے؟ پاکستان میں تو سب لوگ مسالک سے جڑے ہوئے ہیں جس میں کافی شدت پائی جاتی ہے. یہ شدت محبت میں کیسی بدلی جا سکتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو آمنا و صدقنا کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یار, یہی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس کے اندر ہرڈل جو ہے وہ بزرگ پرستی اور مسلک پرستی ہے, اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن حکیم کو خالی ماننا نہیں, قرآن کی بھی ماننی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت تفرقوں میں مت پڑیں اور کتاب و سنت کے دلائل کو لے کے چلیں. اور اس کے لیے تو وہ طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ دوسروں کا چھیڑو نہ. میں کہتا ہوں اتحاد امت کے لیے یہ چیز ضروری ہے, اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے سب کے چھیڑ کے دیکھو, سب کے پاس جو حق ہے وہ لے لیں اور باطل کو چھوڑ دیں. اگر آپ کہیں گے میں نے چھوڑنا ہی نہیں, ایک قادیانی کہ میں نے اپنا فرقہ چھوڑنا ہی نہیں ہے, اتحاد امت میں کروانا چاہتا ہوں, تو اس کو ختم نبوت کبھی سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے باقیوں کا بھی یہی حال ہے, اپنا پہلے چھوڑنا ہے, کیونکہ سب سے بڑا جرم تو آپ نے خود کیا ہوا ہے. آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چھوڑ دیں, اپنا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سب کو چھوڑوائیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچائیں. ایسی متعلقہ جسے رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے, اس کی طلاق کا طریقہ اور عدت کیا ہے؟ رخصتی سے پہلے جب طلاق ہوگی نا تو عدت تو آئی کوئی نہیں ہے جی, بس طلاق دے دی, 3 دی 1 دی جتنی بھی دی وہ 3 کے برابر ہیں, طلاق دیتے ہی وہ فارغ ہو گئی. البتہ یہ ہے کہ حق مہر آدھا ادا کرنا ہوگا اس کو, وہ سورۃ النساء کے اندر آیا ہے. اور باقی پاکستان میں یعنی وہ ریٹرن میں بھی دینا پڑتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ متعلقہ عورت جو غیر مدخولہ ہے یعنی رخصتی سے پہلے, تو ایسی عورت کو اگر 3 طلاق بھی ہو جائے نا, اس عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے مدخولہ عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس میں جو ہے وہ طلاق سے رجوع کا طریقہ, یہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں طلاق اور رجوع کے حوالے سے میرا کلپ کھل جائے گا, اس میں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ خلا والی عورت جو ہے وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اپنے مرد کے ساتھ, لیکن متعلقہ جس کو 3 طلاقیں ہو جائیں اور وہ مدخولہ بھی ہو یعنی رخصتی کے بعد, تو وہ دوبارہ نہیں اس کی طرف رجوع کر سکتی. ہاں شرعی حلالہ ایک علیحدہ چیز ہے, ایک وہ حلالہ ہے جو کہ اصل میں حرام ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آپ کلپ دیکھ لیں. تزکیہ اور احسان کے موضوع پر کوئی کتاب, قرآن حکیم, اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. صحابہ کرام کا تزکیہ بھی اسی سے ہی ہوا ہے نا. میں آپ کو قرآن کے بعد کون سی کتاب دوں؟ ایک عربی مجھے اگر کہے گا جی قرآن دیں مجھے, اور میں کہوں نہیں میں قرآن کا عربی میں ترجمہ کر کے آپ کو دیتا ہوں, قرآن پہلے ہی عربی میں ترجمہ کر کے اس کو کیوں دوں؟ تو آپ قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا آپ علیہ السلام کے بارے میں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی علیہ السلام قرآن حکیم ان پر تلاوت کرتے ہیں, ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے لوگ, تو صحابہ کرام کو گمراہی سے ہدایت قرآن کے ذریعے ملی ہے. تزکیہ نفس قرآن ہے, حدیثیں پڑھنی ہے تو بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر ہے, مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے. اور آپ کو کمبائنڈ فارم میں چاہیے تو میں بار بار کہوں گا آپ کو کہ مشکات المصابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث, 3 جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سے تزکیہ نفس کے اوپر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں وہ مشکات کی 3 جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گی, وہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح حسن موضوع ضعیف احادیث کی بیسک ڈیفینیشن, اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 10 ہمارا جناب یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے, وہ آپ پڑھ لیں, آپ کو اس کی ڈیفینیشن اس میں سے مل جائیں گی. باقی کبھی موقع ملا اس کے اوپر ڈیٹیل بھی ایک لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے. تحریک احیاء دین کے لیے اخلاقیات اور عمل صالح کی اہمیت بنیادی ہے یا جہاد ضروری ہے؟ عربی میں تو جہاد کہتے ہیں کوشش کو. قرآن حکیم میں ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. اور یہ مکی صورت ہے, اس وقت تو قتال فرض ہی نہیں ہوا تھا.
تو سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 52 کے تحت، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ باقی اس کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ قتال ہے، وہ تو ظاہر ہے اپنے سرکمسٹانسز کے ساتھ ہی ہے۔ اب جب کہ گورنمنٹس بن چکی ہیں، ملکوں کی باؤنڈریز ڈیفائن ہو چکی ہیں، اب ہر بندے نے جہاد اور قتال نہیں کرنا، بلکہ اب فوج کا ہی کام ہے، اور آپ انڈائریکٹلی شریک ہیں، آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے ہی ڈیفنس کے بجٹ میر ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس جہاد کے اندر شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے آگے بندوق اٹھا کے گیا وہی جہاد کر رہا ہے، نہیں، جو پیچھے سے بھی اس کو لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے یا فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے، جس طرح کہ پاکستانی عوام اگر آج 80-90 روپے لیٹر پیٹرول بڑھواتی ہے تو اس میں سے ہر لیٹر کے اوپر 30-40 روپے، یعنی تقریباً 40% آلموسٹ وہ جو ہے ٹیکس کٹوا رہی ہوتی ہے، اور وہی ٹیکس جو ہے وہ ڈیفنس کے بجٹ کو میٹ کرتا ہے۔ تو سب لوگ ہی جہاد کر رہے ہیں۔ اخلاقیات اور عمل صالح کی اہمیت بنیادی، بالکل جی، اخلاقیات، اور سب سے بڑی خوش اخلاقی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پہ پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات کی حفاظت کی جائے، اور عمل صالح وہ 4 شرائط ہیں نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ نیکی کے کاموں میں دوستوں سے مقابلہ کرنا کیسا ہے؟ مقابلہ ضرور کریں، لیکن کسی کے آگے شیخی نہ بگاڑیں۔ آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا نا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو اور ایک قاری کو اور ایک شہید کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سخی سے کہے گا بھائی تجھے اتنا مال دیا تھا، اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا اس لیے نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں سخی، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ قاری کو بلایا جائے گا، وہ کہا میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور تیری تعریف کریں، تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، اسے بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ شہید جس سے کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی جان دے دے اللہ کے لیے، اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں کہ بڑا بہادر تھا، میرے ہاں تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو آپ مقابلہ ضرور کریں، لیکن مقابلہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر خود اللہ کا چیک ہے۔ جیسے اس ماہ میں کون زیادہ نمازیں جماعت سے پڑھے گا، ٹھیک ہے پڑھے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا اور اپنے اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ مطلب وہ راز میں ہی رہنے دیں، اور باقی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے خود جو ہے مقابلہ کریں، اپنے نفس سے مقابلہ کریں، کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، کیونکہ آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ کرنا ہی آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا۔ دوسرے کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ جب چیزیں اپنی ہائی لائٹ کریں گے، ایک تو نیکی بھی کر رہے ہوں گے، دوسرا وہ نیکیاں آپ ریاکاری کے ذریعے ضائع بھی کر رہے ہوں گے، تو اس میں یہ بھی چانسز ہو جاتے ہیں۔ جی پرچیوں والے سوال تو ختم ہو گئے۔ سر جو یہ 99 قتل والا بتایا ہے، وہ تو کسی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے بندوں کو جو قتل کرتے ہیں، مثلا ایک شخص نے میرا قتل کیا تو اس کو جب تک میں یا میرے بڑے صاحب معاف نہیں کریں گے، اللہ تو اپنے حقوق معاف کرتا ہے، پھر وہ کہ ہاں جی میں بتاتا ہوں، یہ 99 قتل والے معاملے میں بھی یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی وہ تو حقوق العباد کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا حقوق العباد کو، یہ تو کلمات کفر ہے۔ اللہ کی مرضی معاف کرے، مجھے بتائیں کہ حقوق العباد بڑی چیز ہے یا شرک اور توحید کا مسئلہ بڑا ہے؟ وہ والا مسئلہ بڑا ہے نا، وہ بھی اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا۔ اچھا یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا، یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ بندے نے معاف کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ ہی معاف کرے، لیکن یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بندہ ضد میں آ جاتا ہے جی میں نے معاف ہی نہیں کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر راضی کروائے گا قیامت والے دن، یہ حدیث ملتی ہیں۔ تو یہ 99 قتل والا جو معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، نبی علیہ السلام نے بتا دیا، اب وہ جو لوگ 99 قتل ہوئے تھے، اگر ان 99 کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لالچ دے دے جنت کی، جو حدیث میں آتا ہے، وہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں اللہ کے حقوق تو پورے کروں گا، بندوں کی میں مال ہڑپ کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ اینڈ پہ راضی کر دے گا، نہ، یہ ایک ہی واقعہ ہے میرے بھائی 99 قتل والا۔ اور دیکھیں لوگوں کی 2 نمبری کتنی ہے، لوگ یہ 99 قتل والا واقعہ پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بخاری سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جی ایک عورت تھی بدکار تھی، اس نے موزے میں ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے بخش دیا۔ اللہ چاہے تھے جناب کوئی چھوٹی جی نیکی تے بھی بخش سکتا ہے۔ یہ وہ میسج بیسیکلی یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام یہ میسج نہیں تھے امت کو دینا چاہتے، آپ نے اس کو بیلنس کیا ہے۔
آپ نے یہ بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی اسی بخاری میں حدیث ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اسے دوزخ میں پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی بات کی وجہ سے کسی بندے کو معاف کر سکتا ہے نا، تو چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ بھی سکتا ہے. یہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی فلاں گانے والی ہے وہ ہر مہینے 11ویں دیتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا. آپ نے نہیں فیصلہ کرنا. یا فلاں گانے والی وہ جی 27 رمضان کو فوت ہو گئی ہے تو اب بخشش ہو جائے گی. بخشش بھائی نے منی کو ملی ہوئی ہے جو اشرا مبشرہ ہیں یا اصحاب بدر ہیں یا اصحاب شجرہ ہیں. باقی سب کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ ہے، وہ اللہ کو کوئی دھونس نہیں کسی کی. آپ دیکھیں یہ حدیثیں نہیں بیان ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، یہ جو چھوٹی اللہ تو بخش دے گا. یہ بیلنس کیا کریں. اور دوسری طرف جب ہم ان کو کہتے ہیں چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے تو وہ اس کا بھی الٹا مطلب لے لیتے ہیں، کہتے ہیں تے سکھانے نیکی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جب پکڑنا ہے تو چھوٹی سی گال دے بھی پکڑ لے گا. وہ بھی اس طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ تماشا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا. جن کو عقل نہیں ہے وہ موجیں مار رہے ہیں، جن کو عقل ہے ان کو سوچیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے. ایک دفعہ جب زمین انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کی، دوسری دفعہ کنواں کھدوایا، تیسری دفعہ جو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر 700 اونٹ لدے ہوئے، آج کا وہ اربوں روپیہ بنتا ہے، کروڑوں نہیں اربوں. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کیے. اس کے بعد تو نبی علیہ السلام فرمایا عثمان جنتی ہے، اب جو مرضی کرے. تو عثمان نے کیا پھر نیکیاں کرنی چھوڑ دی تھی؟ جامعہ ترمذی کھول کے دیکھیں، سیدنا عثمان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ جب وہ کسی بھی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو لوگ پوچھتے تھے آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی، اور جو ادھر سے نکل گیا اس کی منزلیں اگلی آسان ہو جائیں گی. تو میں آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اس پہ کہتا ہوں واقعی جنت کی گارنٹی انہی کو دی جاتی ہے جنہوں نے بعد میں اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھانا ہو. سانو لگ جاتا اسی کتے قابو آنے کسی دے. گارنٹی بھی انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ گارنٹی لے کے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر بندے کو کہا جاتا نا، ایک مجلس میں 10 بندوں کو تو نہ کہا جاتا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ گارنٹی تو نہ ان کو ملتی، انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں کانفیڈنٹ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اس کا کوئی نجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کیا مذہب کا لفظ اور اس کا کانسیپٹ اسلام میں بدعت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ میں بتا چکا ہوں نا، بدعت کوئی نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ ایک سمجھانے کے لیے ٹرمز ڈیوائز کی گئی ہیں. اس کی بنیاد پہ فرقہ واری اتنا کی جائے. اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے کسی کو ایک بات سمجھنے میں سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، ایک کے ساتھ پکے نہ لگ جائیں، ایک فرقہ نہ بنا لیں. مذہب اسکول آف تھاٹ کے طور پہ تو ٹھیک ہے کہ جی میں یعنی اگر جس طرح امام نووی لکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ساتھ شافعی لکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام شافعی کے مقلد ہیں، بلکہ ہم اس لیے شافعی لکھتے ہیں کہ امام شافعی جو اصول احادیث کو جس طریقے سے سمجھتے تھے ہم اس میں ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. اگر وہ کسی معاملے میں غلط ہیں تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے حدیث کی بنیاد کے اوپر. تو مذہب میں نے پہلے بھی بتایا نا، راستے کو اور ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو اڈاپٹ کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث یہ سارے موجود ہیں. اس میں جو صحیح چیز ہے وہ لے لی جائے اور جو غلط چیز ہے وہ چھوڑ دی جائے. تو یہ ٹرمز ڈیوائز کی جا سکتی ہیں. تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا، قیام اللیل آیا، لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا ہے تراویح کے اوپر. تو یہ ٹرم ہے سمجھانے کے لیے. سنت مؤکدہ، یہ لفظ ہے مؤکدہ، جس کی تاکید کی جائے، مؤکدہ. ٹھیک ہے جی، مؤکدہ، مؤکدہ کہتے ہیں تاکید شدہ. تو حدیث میں تو 2 ہی نمازیں آئی ہیں، فرض اور نفل. جن کو آپ سنت مؤکدہ کہہ رہے ہیں نا، یہ نفلی نمازیں ہیں نبی علیہ السلام کی. اس لیے جماعت المسلمین والوں نے ایک مصیبت کھڑی کی ہے، ان کا جی آپ اس کو سنت نہیں نفل بولا کریں. کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ ٹرم تو ڈیوائز کی ہوئی ہے نا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرم ڈیوائز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو بخاری مسلم سب سے بڑی بدعتیں ہو جائیں نعوذ باللہ. تو یہ ٹرمز اسلام میں اچھے طریقے ہیں.
جس سے اصلی دین متاثر نہیں ہوتا. مینیجریل ایشوز، اس پہ مسئلہ نمبر 75A اور B میرا بدعت پہ 5 گھنٹے میں نے بدعت کے مسئلے کو ایڈریس کیا ہے. بریلوی دیوبندی ایک ایکسٹریم پہ ہے، اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس حوالے سے میں نے یہ کلیئر کر دیا. دور اعظم میں مذہبی لوگ شخصیت پرست ہوتے ہیں، حالانکہ ابو بکر عمر عثمان علی تو قرآن پرست تھے. قرآن پرست بھی کوئی نہیں تھا جی، پرستش تو صرف اللہ کی ہوگی. صحابہ کرام بھی قرآن و سنت کے ماننے والے تھے، پرستش تو اللہ کی ہے. اور شخصیت پرستی تو ظاہر نہیں ہے اسلام میں. اگر کسی کی شخصیت پرستی والا معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ہوتا، وہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ہے. نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں. ہم نبی علیہ السلام کے بھی مقلد نہیں ہیں، ہم متبع ہیں. مقلد تو ہوتا ہے اندھا بن کے چلنا، حالانکہ چلا جا سکتا ہے. قرآن میں ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں. پھر بھی ہم مقلد کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے، یہ نٹوریس ورڈ ہے. ہم پوری بصیرت کے ساتھ، قرآن میں آتا ہے تم کہو اے نبی علیہ السلام میں اور میرے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں، اندھے بن کے نہیں ہیں. اندھا پن تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. ہم نبی علیہ السلام کے بھی مقلد نہیں ہیں، متبع سنت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، میرے ساتھ فون پہ بات کرنے کے حوالے سے ایک کوشچن لکھا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ جس نے بھی فون پہ بات کرنی ہے عثمان بھائی کے نمبر پہ کال کرے. انہی کے نمبر پہ جب وہ ٹائم اویلیبل ہوگا آپ کو ٹائم دے دیں گے، مجھ سے بات بھی کرا دیں گے. عثمان بھائی کا نمبر ہے +92 321 5900 162 +92 321 5900 162. جس نے بھی بات کرنی ہے، ریسرچ پیپرز منگوانے ہیں، ڈائریکٹلی کو مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، وہ عثمان بھائی سے ٹائم لے لے، یہ بات کروا دیں گے. لیکن کوشش کریں کہ مجھے بات کرنے کی بجائے بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بعض لوگ صرف دل لگی کے لیے بھی فون کرتے ہیں، ان کی محبت اپنی جگہ، دل لگی کرنی ادھر آ جائیں اتوار والے دن فون پہ. یعنی آپ لوگوں کی تو محبت ہے، لیکن آپ ایک بندے کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اتنے فون اس کو سننے پڑ دیں. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی عثمان بھائی آپ کو بتا دیں گے، کوئی لیکچر میرا بتا دیں گے. بالکل کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ میرے ساتھ بات بھی کروا دیتے ہیں. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں خود اپنا پرسنل جو فون ہے وہ میرا اسی طریقے سے وہ پڑا ہی ہوتا ہے، تو وہ اس کو میں اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں اس کا نمبر کرتا. ہاں جی، اور کسی کا سوال ہے تو کر لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث، یا کوئی کہتے ہیں نبی وارث، کیا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے یا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ نبی وارث نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں تو یہ لفظ بخاری مسلم میں استعمال ہوا ہے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. وہ جب کفار کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، وہ دینی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جو اللہ نبی وارث کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ جیسے ہم خدا حافظ کہتے ہیں نا، وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کے حوالے. تو یہ تو انتہائی گستاخانہ کلمات ہیں. اور میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رزق تقسیم کرتے ہیں؟ رپلائی ٹو امام احمد بریلوی. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ فرماتا ہے لیکن تقسیم نبی علیہ السلام کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک حدیث کا ادھورا ترجمہ کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی، یہ مشکات میں بھی شروع میں کتاب العلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ دیتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم میرا ذاتی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ جو مجھے سکھاتا ہے میں سکھاتا ہوں. انہوں نے آخری ٹکڑا پکڑ لیا، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ان کا یہ روٹی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ وہ شعر لکھ دیے. اور اسی طریقے سے پانی ہے انہی کا پانی، کھانا ہے انہی کا کھانا، ہم انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں. یہ سارے شعر انہوں نے بنا لیے. حالانکہ اس میں تھا کہ دین کا علم تو ظاہر ہے، صحابہ کرام بھی کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن جو تکوینی امور ہیں وہاں تو نہیں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے. اچھا، اس صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں جو وہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں نا، آپ کیوں اس کو نیگیٹولی لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں اللہ کی اطاعت سے ہی، اس کے اذن سے ہی مان رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کے دماغ میں اس قسم کی باتیں کسی نے نہیں ڈالی ہوئی تھی. جی مستقل بذات، غیر مستقل بذات، اس پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ پڑھ لیں. اور دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر بھی ہے توحید کے اوپر، مسئلہ نمبر 3، اس میں میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے. تو ان کے دماغ میں تو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ یہ والا معاملہ. تو اس سے پتہ چلا تکوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ صرف کہیں گے جو اللہ چاہے. الحمدللہ امت یہی کہتی ہے، ہم ماشاءاللہ و رسول تو نہیں کہتے، ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں، انشاءاللہ ہی کہتے ہیں، انشاءاللہ و رسول تو نہیں کہتے. اللہ نبی وارث جو یہ یعنی لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں موجود ہوں تو ان کے اوپر سخت عتاب فرمائیں. آپ اسی طریقے سے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، بلکہ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس میں شریک القاضی مدلس ہیں، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس، وہ نجدیوں کا علاقہ، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے اسی کے اوپر اجتہاد اور قیاس کیا ہے. صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد غلط ہو سکتا ہے اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے. وہی اس نے کہا نا، وہ اپنے سردار کہتے ہیں، آپ تو ہمارے واقعی سردار بھی ہیں. آپ فرمایا اگر میں سجدہ، جب میں فوت ہو جاؤں گا، جب تم میری قبر سے گزرو گے، قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ آخری حصہ ہی مشہور ہے، پہلے پورا توحید والا مسئلہ گم ہی کر دیا انہوں نے تاکہ کسی کے کوئی عقیدے کی اصلاح نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر موجود ہے کہ ایک خطیب نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی کے بلند درجے پر فائز ہوا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کون سی غلطی ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، سیاق و سباق میں بھی ٹھیک ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. کوئی غلطی ہے اس میں؟ نہ کوئی لٹریچر کی غلطی ہے، نہ کانٹیکسٹ کی غلطی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت دیکھیں، آپ فرمایا بئس الخطیب انتا، وہ کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ الفاظ استعمال، بلکہ کہے کہ من یعص اللہ ورسولہ، تو کہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو یہ کیوں کہہ رہے جو ان دونوں کی کرے؟ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ٹھیک ہے، جیڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے، جو ایک کو دو کہے. یہ کس کو وہ سنا رہے ہیں؟ یہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے من ومن یعص اللہ ورسولہ. اور ابو داؤد میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اس میں تو آپ فرمایا بئس الخطیب انت، صحیح مسلم میں اس میں آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا میری مجلس سے. آپ وانک لعلی خلق عظیم ہے، لیکن یہاں آپ نے برداشت نہیں کیا توحید کے اوپر حملہ، کیونکہ امام الموحدین بھی تو ہے نا. اگر آپ علیہ السلام نے یہ احتیاطیں نہ کی ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آج پوجا جا رہا ہے نا، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی نبی علیہ السلام کو پوج رہے ہوتے اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات اتنی سخت نہ دی ہوتی. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو پہلا خطبہ ہے حضرت ابو بکر کا، 3 آیات قرآن کی پڑھ دی ہیں انہوں نے. پہلا تو جملہ ہی آگے بولا ہے من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات، بھائی جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنا. کتنا گستاخانہ جملہ ہے آج کی ڈاکٹرائن میں. حضور کی میت رکھی ہوئی ہے، حیات النبی نہیں پڑھا رہے، وہ وفات النبی پڑھا رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں. اور یہ انہوں نے اپنا ذاتی جملہ بولا ہے، یہ کہیں قرآن و حدیث میں جملہ نہیں آیا. جب یہ جملہ بولا پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. دیکھو محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں جنگ میں. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. اللہ نے کہا اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین پہ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اور جو الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا.
اب یہ ہوتے تو یہ تو الفاظ بھی صحیح کراتے کہ آپ نے اللہ کیوں کہا ہے کہ اگر محمد مر جائیں یا شہید قتل کر دیے جائیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، پردہ فرما جائیں. وہ اللہ کے بندوں میں تائیں پٹنا کہ جس خدا کا تعارف ہمارے علماء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء اور بزرگوں نے ہمیں کروایا وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن و سنت کے اندر ہے وہ اور ہے، اور وہی خدا ہے جس کے سامنے آپ نے مر کے بعد پیش ہونا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس لیول کی اطاعت آپ نے فرمایا اٹھ اور دفع ہو جائے ادھر سے، تو نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس نے تو آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری تو ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں نے تو دیکھیں پورے کانٹیکسٹ میں جملہ بولا ہے. یہاں بھی لوگ دلیل دے رہے ہوتے ہیں او جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں نا جی، ہم کون سا ان کو اللہ کہتے ہیں؟ تو وہ صحابی کا اللہ کہہ رہا تھا جس نے کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. اس یہ ہوتے تو یہ آگے ڈیبیٹ کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہویا جائے، اسی تو کوئی ایسی گل نہیں جی کی تھی، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میں تو کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو جائے. اس میں نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ ان کے دماغ میں فطور نہیں تھے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے بزرگوں اور علماء نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیے ہیں، اور پھر وہ اللہ نبی وارث اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ٹیکسیوں کے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، اور جو کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. تو شرم کریں. یعنی آپ کو پھر اس کے اوپر شعر سنا دیں گے، عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہی جیتیں گے، عقل والے تو رہ جائیں گے. قرآن تو بالکل الٹ بات کرتا ہے اس کے. قرآن تو کہتا ہے قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. تسی کہندے ہو عقل والے عمرہ گالیاں، اللہ کہندا عقل والے ہی بندے دے پتر جے. دیکھ لیں کتنی ڈیفرنٹ ڈاکٹرائن ہے. پھر آیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی علیہ السلام کو کہا گیا ربی زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے، یہ تو دعا نہیں سکھائی گئی. ٹھیک ہے، علم کی بنیاد کے اوپر ہی جو محبت ہوگی وہی کارگر ہے، ورنہ وہ دجالیت ہی ہوگی، وہ آپ کی اپنی ڈاکٹرائن ہوگی. جس طرح یہودیوں کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیا، یہودی کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے گارنٹیڈ ہے، اگر ہم جنت دوزخ میں گئے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے ہمیں ڈالے گا، پھر آسی جنت جانا ہے، جنت جیسی ہی جانا ہے، جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں. یہ سیم چیزیں یہودی بھی کہتے تھے. سورہ بقرہ شروع میں کیوں رکھی گئی ہے قرآن کے؟ حالانکہ نازل تو جا کے مدینے میں ہوئی ہے، اس سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، تاکہ بتایا جائے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں اس میں آئیں، ہزاروں پیغمبر آئے بنی اسرائیل. تمہارے پاس تو ایک پیغمبر اور ایک کتاب آئی ہے نا. جن کے پاس 3 کتابیں اور ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا، جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی ہے ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا قیامت تک کے لیے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری کر دی ہے. اور دیکھ لینا آپ، تو تمہیں کس چیز کا زوم ہے؟ تو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے شروع کے رکوعوں میں. بنی اسرائیل کے اوپر پوری 4 شیٹ ہے مقدمے کی، ایک ایک جرم ان کا بتایا گیا، اینڈ پہ ایک یونیورسل ٹروتھ آیا ہے. اور میری آپ قرآن لیکچر دیکھ لیں، میں نے وہ 7 کے 7 یونیورسل ٹروتھ جو ہے نا بیان کیے ہیں کہ یہ اللہ کے جنرل رولز ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. پھر اللہ نے نہیں دیکھنا یہ امت موسیٰ ہے یا امت عیسیٰ ہے یا امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی عدل کی تلوار ننگی ہے، وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ان ساری احادیث کی ڈیفینیشن تو یہ ہوا کہ یہ زمرہ جو ہے وہ شرک میں ظاہر ہے جی، شرک میں لے جائے گا، کیوں نہیں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے. تو شرک کے اندر رہ جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شرک تو آپ کے انڈیا پاکستان کے علماء نے تو ختم کر دیا ہوا ہے. ہاں، کتابوں میں ختم کیا ہوا ہے، تقریروں میں ختم کیا ہوا ہے، ویسے سب سے زیادہ ادھر ہی ہے. تو اس میں میرا مسئلہ نمبر 8 ہے، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اور مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. اور مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں، انشاءاللہ اس کو کلیئر ہو جائے گا. ہاں جی، اور کسی کا سوال؟ ایک منٹ، ایک وقت میں ایک سوال، آپ کا ایک سوال ہو چکا ہے جی. ہماری مسجد میں صبح فجر کی نماز کے ٹائم پہ درس قرآن ہوتا تھا، تو مؤذن میں پہلے سے ہی ذہن پہ قرآن رکھتے تھے، سب کے سامنے پڑھا.
और वो लोग सब नमाज पढ़ रहे होते, कुरान सामने ही पढ़ा होता, तो इसमें हरज है? नहीं, कुरान सामने पढ़ के क्या करते हैं वो? कुरान के ऐसे रखे होते हैं ना, अच्छा, खोल के? नहीं खोल के बांधे दे लो। हाँ, पहले ही रख देते ताकि बाद में जरा शुरू। कोई हर्ज नहीं। कुरान अगर सामने पढ़े हुए हैं और उस तरफ कोई कुरान को तो सजदा नहीं कर रहा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो बेसिकली कर को नहीं रहा होता, लेकिन वो तो उसी की तरह। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं हो रहा होता, ऐसे नहीं होता। ठीक है। दूसरा, कुरान अल्लाह की सिफत है, और कुरान पाक अगर सामने रखा हुआ है तो वो तो फिर खाना काबा जिसके सामने हो, तो खाना काबे से तो कुरान अफजल है ना, कुरान तो खाना काबे से अफजल है ना। तो काबे की तरफ जब आप मुंह करके सजदा कर रहे होते हैं और काबे के सामने गलाफे काबा के खड़े होकर कर रहे होते हैं, तो आपको वहम नहीं आता? फकीह वाला जवाब हो गया, इल्मी जवाब, इल्जामी जवाब कि हम काबे को नहीं कर रहे, तो काबा तो कोई शायर नहीं है, कुरान तो सबसे बड़ा शायरुल्लाह है अल्लाह का। तो अगर कुरान सामने रखा हुआ है तो उससे भी कोई वहम नहीं आना चाहिए। अगर काबे के सामने होने से जो है ही पत्थर है नहीं होता, तो कुरान पाक के आने से भी कोई इस एतबार से किसी के ज़हन में नहीं होना चाहिए। बहरहाल मस्जिदों के अंदर ऐसी तस्वीरें लगाना जिनमें यानी लोगों की तस्वीरें नुमायां हो जाएं, जैसे तवाफ़े काबा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और वो इतनी बड़ी तस्वीर हो कि बाज़ का तो मुकाम इब्राहिम की बड़ी तस्वीर है, उसमें लोगों की शक्लें भी वाज़ेह हो रही होती हैं, तो वो सामने वाली जगह पे नहीं होनी चाहिए। ना मस्जिद के अंदर ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए। तो सिर्फ मॉडल के तौर पे अगर है और जिसमें बंदों की शक्लें नजर ना आए और साइड पे रखी हुई हो तो चलें, वो जवाज़ की हद तक मौजूद है, लेकिन बाकी इस तरह सामने सजदे वाली तरफ जो है ना ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उनको क्या थोड़ी देर सब्र कर लें यार, आपने कौन सा ज़बरदस्ती लोगों को कुरान पढ़ाना है कि आपने वो सामने ही रखा हुआ है कि लोग इस तरीके से, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ लेंगे। तो बाकी उनकी जज्बे के साथ ही लोग आसानी के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। अब तो बल्कि मैं अगले दिन एक इस्लामाबाद की मस्जिद में गया तो पहली पूरी सफ में ना उन्होंने सोफा बनाया हुआ है। अच्छा, वो सोफा जनाब, वो प्रैक्टिकली वो वाकई इतना मोटा और जमीन से इतना ऊंचा सोफा है और टेपर है। पहली सफ वाले चाहे बूढ़ा या जवान है, वो टेक लगा के बैठे हुए कुरान पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने उसको टेपर पीछे ऐसा किया हुआ है कि जब आप नमाज खड़े होकर पढ़ते हैं ना, तो सजदे में जाते हुए आपकी पीठ पीछे लगती नहीं, वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, वो टेपर होता है। तो मुझे वैसे बड़ा पसंद आया। उन्होंने थोड़े थोड़े वक्फे के ऊपर उसमें फासले भी दिए हुए थे अगर कोई पीछे आना चाहे। एक तो फायदा यह है कि पहली साहब वाला जिसको जल्दी है उसके लिए वो सुतरे का काम कर देगा कि वो ऐसे से आगे से गुजर के पीछे निकल सकता है, और दूसरा वो जो टेक भी लगा सकता है। तो इस तरह के भी नहीं लोग, हाँ जी। लेकिन यहां तो मतलब वो लोग पहले मस्जिद में तो कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कोई बेद भी समझते हैं। आप, मैं कहता हूं आप किसी मस्जिद में कुर्सी में बैठ के, अहले हदीस की तो मैं बात नहीं करता, उनमें तो फिर भी सेंस मौजूद है। बाकी किसी मकतब फिक्र की मस्जिद में आप कुर्सी के ऊपर यूं बैठ के कुरान पढ़ के बताए ना, तो वो तो आपको गुस्ताखी का फतवा लगा देंगे। वो तो कहेंगे ये कुर्सी पे बैठा हुआ है, टांग पे टांग रखी हुई है, वो कल्चर ही नहीं है ना। ठीक है ना जी, हाँ, नावल पढ़ रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ना, जेड़ा कितने रहा होंगे ना, कुछ ना कुछ गल्लां उन्हें याद होंदियां ने कि ऐ कहंदे होणगे, यही कुछ ही कहंदे ने। ठीक हो गया, हाँ जी। और सवाल किसी का, आप में से किसी को सवाल किसी का नहीं है? आप सब ਤੁਹਾਡੇ हो चुके ने, हाँ जी। हुण तुसीं बोलो जी सवाल। सर हदीस पाक में आता है कि जब आदमी मर जाता है तो फरिश्ते आते हैं, अगर वो जन्नती हो तो उसकी रूह को गिलाफ में लपेट कर इंडिजीन की तरफ ले जाते। सवाल करें तो फिर रूह तो निकल जाती है, आदमी जिस्म रहता है। जी, मसला नंबर 117 है ये। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, आप मुझसे सवाल ऐसा पूछ रहे हैं जिसके ऊपर पूरी पीएचडी है। मसला नंबर 117A और 117B रिकॉर्डेड है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, ना एक लाइन में होता है। ठीक होगा जी, ये पूरा मुकदमा समझाना होता है। ठीक है जी। 117 117A और 170B अजाब कब्र के ऊपर 10 आयात और 17 सहीह इस्नाद अहादीस से कब्र मरने के बाद रूह इल्लियीन में सिज्जीन में जाती है। बुरे की रूह के साथ क्या होता है, अच्छे की रूह के साथ क्या होता है, उस रूह का उस जिस्म के साथ क्या ताल्लुक है, क्या हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये पूरी डॉक्ट्राइन है ना। तो वो एक दलाइल के साथ मैंने एक एक हदीस के नंबर बता के वो रिकॉर्डिंग कराई हुई है, आज की नहीं, 4-5 साल पुरानी है। तो माशाल्लाह उससे आपको सारे मामलात जो है बरज़क के हवाले से, समाए मौता के अकीदे के हवाले से, बाकी सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, और आपके सवाल? देखिए जी, मैं किसी की को भी क्लीन चिट नहीं दूंगा कि जी फलां की तफसीर ठीक है, फलां की तारीख तो फ्रॉड है जी, मैंने देखी है। उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है। जंग जमल सिफीन नहरवान का उन्होंने इनकार किया हुआ है, और उसने ये झूठ बोला है कि ये तो हदीसों में तो मिलता ही नहीं है, तारीख में। हालांकि जंग जमल सिफीन नहरवान तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, मेरा रिसर्च पेपर नंबर 5B है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है उस तारीखुल मुस्लिमीन जो जमातुल, मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप है, अहले हदीस और अहले तारीख में फर्क।
یہ کوئی پونے گھنٹے کا کلپ ہے, یہ آپ کو پوری گیم کھول دے گا کہ بنے تو اہل حدیث ہوئے میں باتی تاریخی کر رہے ہیں, اور جو حدیثوں سے باتیں بیان کرتا ہے اس کو کہتا ہے یہ تو تاریخ بیان کر رہا ہے, حالانکہ خود پوری ڈاکٹرائن تاریخ کے اوپر بنائی ہوئی ہے. وہ اسی کے جواب میں ہی ہے میرا, اہل حدیث اور جماعت المسلمین والوں کے جواب میں. اور باقی جو تفسیر ہے مسعود صاحب کی وہ بڑی اچھی ہے, اس میں کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے, وہ تو انسان تھے, بل بہت اچھی انہوں نے محنت کی ہے. جو احادیث کے ساتھ تفسیر ہے اور آیات کے ساتھ وہ آپ لیں, جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. کسی کو کلین چٹ نہیں دے سکتے آپ. میں ابن کثیر کو نہیں, یعنی میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کثیر کی خرابیوں کے اوپر, اور کئی شرکیہ عقائد اس کے اندر موجود ہیں, لیکن میں حافظ ابن کثیر کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا. گپ شپ انہوں نے لکھ دی, کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے, وہ سیکسی قسم کے واقعات بھی لکھ دی ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر. تو وہ خیر اب اس کی بھی تحکیم ہو چکی ہے, شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کی ہے. اب جو مکتبہ اسلامیہ نے شائع کی ہے, صحیح اور ضعیف کا فرق بھی حدیثوں میں ہے, اور واقعات بھی سارے اس قسم کے فضول قسم کے انہوں نے لکھے تو ہیں, لیکن نیچے لکھ دیا یہ بے اصل واقعات ہیں. تو وہ کلین چٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے. ماڈرن دور میں بہترین تفسیر مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن, اس میں بھی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے, لیکن قرآن کا تانا بانا سمجھنے کے لیے, آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے, اور ایک انٹلیکچوئل لیول پہ قرآن کو ایک پڑھ لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفہیم القرآن ہی ہے. اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں ملتی اس حوالے سے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں, وہ تو آج کے. پھر مودودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی کوئی کوٹیشنز کوٹ کرتا ہے نا, کہ تورات میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے, تفسیر ابن کثیر میں آپ کو تورات انجیل کے حوالے ہی نہیں ملیں گے, آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے. مودودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں, اور باقاعدہ وہ آیات لکھ کے جواب دیا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے. اب یہ کام تو حافظ ابن کثیر نے بھی نہیں کیا, یہ تو مودودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کثیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں. تو آپ کو کہ جی حافظ ابن کثیر تو پرانے تھے, اور یار اللہ کے بندے پرانے نئے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ انٹلیکچوئل لیول تو مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن کئی کام انہوں نے ایسے کیے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیے ہیں. یا احمد دیدار صاحب نے جو کام کیے ہیں ہمارے بزرگ نہیں کر سکے. وہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا. اب کوئی کہ جی کوئی صحابی تابعی تبع تابعی میں تو کوئی امام بخاری جیسا محدث نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموطا امام مالک کے, تو یہ بخاری کدھر 300 سال کے بعد آ گیا. وہ اللہ کی مرضی, جسے مرضی کام لے. تو اس طرح اگر 300 سال بعد امام بخاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پہ نہیں کیا, تو امام بخاری کے 1000 سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بخاری سے نہیں ہوا. یہ بندے تو اللہ کے, اللہ اپنے بندے اٹھائے گا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں بھی ہے, امام ذہبی اور امام حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد پیدا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب عمر بن عبدالعزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پہ جو لعنت ہوتی تھی ختم کروائی ہے, اور خود بنو امیہ سے ہو کے, یہ بہت بڑا کام ہے جو کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا تھا. مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے. وہ حکمران بنا ہے, اس نے تجدیدی کام کیا ہے, اور آج تک وہ بدعت ختم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس حوالے سے وہ کسی بھی دور میں کوئی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مشکات المصابیح کے بارے میں نے عالم سے سنا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں, ایک حصہ ناقابل اعتبار ہے, ایک حصہ ملا جلا ہے, ایک حصہ قابل اعتبار ہے. اس پہ آپ کیا؟ میں نے بتا دیا مسئلہ نمبر 111B میں. آپ نے جو کچھ سنا وہ بالکل غلط سنا ہے. میں نے مشکات المصابیح کا پورا تعارف کروایا ہے, اور مشکات کے مقدمے میں اس کا پورا تعارف صاحب مشکات نے لکھا بھی ہوا ہے. سارے تینوں کے تینے حصے ہی جو ہیں وہ قابل اعتبار ہیں. تینوں کے تینوں حصوں میں ہی بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں, سوائے درمیانی فصل کے, اس میں سنن اربع کی, وہ میں نے پورا اس لیے کہا وہ پورا تعارف ہے. مشکات میں ضعیف روایتیں بھی ہیں, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ دوسری فصل میں ہے تو تیسری میں نہیں ہے. نو اسکیٹرڈ ہیں, ان کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے اس پہ, وہ آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. قبرستان کے آگے دعا جو کرتے ہیں اس کا سنت طریقہ. ہاں, قبرستان والا مسئلہ 27 میں نے ریکارڈ کرایا, آپ کو ریسرچ پیپر نمبر 1 مل جائے گا. قبرستان میں جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا وہی کریں گے جو مردوں کے لیے کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. بس یہ مردے کے لیے دعا کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی دعا کرنی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا کر لیں. باقی عام دعا کا جو پروٹوکول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ دعا شروع کرنی ہے, یہی آپ نے قبرستان بھی کرنی ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان جا کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اور اس کے بعد ہاتھ نیچے بھی کیا آپ نے. یہ جو مشہور ہے کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے, بالکل باطل ہے. قبر والے سے نہ مانگے, قبر والے کے لیے اللہ سے مانگے. قبر پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں, ہاتھ تو آپ نے اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ہاں جی مرحوم رشتہ دار برزخ میں ملاقات ہوتی ہے ان کی؟ جی بالکل ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 117B میں نے یہ بھی بتایا کہ جو مر کے جاتا ہے رشتہ دار اور سر جو بھی مر کے جاتا ہے ملاقات ہو جاتی ہے, رشتہ داروں کے علاوہ بھی واقف کاروں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن اس ٹائم فائدہ کوئی نہیں ہوتا. وہ پتا کہ کہتے ہیں رشتہ دار کہتے ہیں یار اسی تے اپنی آخر برباد کی تھی, تو بھی انجی آگے. اتنے رکت انگیز الفاظ ہیں سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر کہ یار تو نے ہماری موت دیکھی تھی, تو نے اس سے بھی عبرت نہیں پکڑی کہ ہم تو پوری زندگی اس طرح غفلت میں گزار گئے, یار تو کچھ کر لیتا ہماری موت سے عبرت حاصل کر کے. اے کہندے جی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئے, کوئی چنگی ملاقات ہوئے تو فائدہ ہے مرنے تو بعد. جی ہاں حال وال پوچھتے ہیں اور پچھلوں کا, لیکن وہ پوچھ ہی سکتے ہیں نا, کچھ کرتے نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی, ادھر بیٹھے ہوئے بھی صرف دعا ہی کر سکتے ہیں, ادھر والے صرف رو پیٹ ہی سکتے ہیں, وہ تو کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ بہتر یعنی تیاری کی جائے. ملاقات کا شوق ہے اللہ تو بندو, اللہ کے نال ملاقات کا شوق رکھو کہ اللہ کے سامنے سرخروئی ہوئے. رشتہ دار تو سب بھول جانے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ خاوند بیوی سے بھاگے گا, بیوی خاوند سے بھاگے گا, اور بلکہ مرد کہے گا اللہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لے مجھے چھوڑ دے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو تمہیں کہڑے رشتہ دار میں ملاقات کا شوق ہے؟ تو انہیں پتا اس تو بڑا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا نا, ماں باپ بیوی بچے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں نا, اور تو کسی رشتہ دار سے شوق نہیں ہوتا نا. ان کے بارے میں قرآن میں اللہ کہے گا, وہ بندہ کہے گا یا اللہ اے لالا منو چڑھ دے. تو اس طرح کی ملاقات ہو کہنے کہ یار لعنت ہوے ایسے رشتہ دار سے جڑا سانو کوئی اس طرح ملے آ کے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں کوئی اسپیسیفکلی نہیں بات کر رہا, ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ جو شوق کی بات کرتے ہیں ان کو کہ رشتہ داروں سے شوق کی بجائے نا آپ اپنی آخرت کی فکر کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ صحابہ کرام کی جب موت کا وقت آتا تھا تو یہ صحیح احادیث میں ملتا ہے مسند احمد کے اندر, سنن دارقطنی میں, سنن دارمی میں, کہ یعنی کسی صحابی کی موت کا وقت آیا تو کوئی تابعی اس کو آگے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوگی تو میرا سلام عرض کر دینا. یہ روایتیں ملتی ہیں. تو وہ تو چلیں ایک ٹھیک ہے, باقی تو ہر بندے نے اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے جانے, سیدھی سی بات. علم صحیح میں قرآن حدیث کے بعد ہماری جو تاریخ ہے طبقات ابن سعد یا جلیل القدر وغیرہ, اس کا کس حد تک کردار جو ہے نا دیکھیں جی جو تاریخ ہے نا جی اس میں تو جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے. ٹھیک ہے نا جی, طبقات ابن سعد ہو یا تاریخ ابن کثیر ہو یا تاریخ ابن جریر ہو امام طبری کی, یا تاریخ ابن خلدون ہو یا تاریخ دمشق ہو ابن عساکر کی. اب اس میں یعنی جھوٹ سچ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے, سندیں بیان کر دی گئی ہیں, صحیح ضعیف کے فیصلے کو نہیں لگے ہوئے. تو اس لیے ان کی اتھینٹسٹی ایز سچ کوئی نہیں رہتی. آپ ان کی یعنی کس طرح یعنی اس میں جھوٹ اور سچ میں جو ملاوٹ ہے وہ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے, مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ہم نے تاریخ اسلام کی, ہمیں تو زیادہ انٹرسٹ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ہی ہے نا, تو وہ احادیث کی کتابوں میں ہے, اور اس میں بھی اصل جو انٹرسٹ ہے وہ تو کربلا کے اوپر ہی ہے نا. پورا تانا بانا تاریخ اسلام کا اسی کے گرد, جس میں دو ایک دراڑ پڑ گئی سنی اسلام اور شیعہ اسلام کی. تو مسئلہ 5B میں نے جو ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا نا, اور مسئلہ نمبر 101 ہے میرا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے سنیوں کی کتابوں سے. اور دوسرا مسئلہ نمبر 162A ہے خلافت راشدہ کے 30 سال مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ کی روشنی میں, جس میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے پیش کیا ہے, مسئلہ 162A. تو یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B بھی پڑھ لیں, آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اور یہ تو جو ایسی بات تھی کہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے میرے بیٹے نے مجھ سے ایک کوشچن کیا تھا کہ کچھ اہل تشیع ہمارے محلے میں سے گزرے تھے, تو کہتے پاپا یہ کون لوگ ہیں, تو ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ پولیس کی وہ پروٹوکول پہ وہ جا رہے تھے. تو میں پچھلے 5 سال سے ہمارے معاشرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور میرے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ میں یہ ساری اس کو یہ اس کا پورا اچھا جواب دے سکتا. تو تقریباً 3 مہینے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے آپ کا تعارف کروایا, اور پھر میں نے آپ کی یہ لیکچر ترتیب سے سننے شروع کیے, اور اس میں میرے لیے کوئی نہیں تھا کہ تخصیص کہ مجھے کیا چاہیے. بس میں نے آپ کا مسئلہ نمبر 1 سے شروع کر لیا, اور اب میں تقریباً 23-24 تک میں پہنچ گیا ہوں. تو میں نے اب اپنے بیٹے کے اس سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے, جنگ نہروان, صفین, کچھ میں قطعاً نابلد تھا ان تمام چیزوں سے. آپ کیا, آپ کے علماء بھی نابلد ہیں, آپ کا نابلد ہونا کوئی عیب نہیں ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے آج پھر آج اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں پھر آپ آج لائیو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا. کوئی سوال ہے؟
نہیں سر میں نے یہ پاس نامے میرے لیے نہ پڑھا کریں, آپ سوال کرتے, میں نے کہا کوئی سوال اس میں نکالنا ہے تو یہ ہے کہ اس طرح کی آج دعا دے رہے ہیں وہ جزاک اللہ خیرہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. اچھا علی بھائی, ایک بچہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا, ہاں جی, آج جدید سائنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا گروتھ نہیں کرتا, یہ بچہ پیدا بھی ہوا نا تو یہ ایسے ہی ہوگا, کھا پی نہیں سکے گا, تو اس کو نہیں ضائع کروا سکتے. اگر پتہ چلا ہے پریگنینسی کے دوران کہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کی ذہنی گروتھ نہیں ہوئی ہے, اس کی وجہ ہے کہ کئی ڈاکٹروں نے اس قسم کی پیش گوئیاں کی ہیں اور بعد میں بچہ صحیح پیدا ہو گیا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تو آخری لمحے میں کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے آنکھیں بالکل اینڈ پہ جا کے بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کو پتہ ہے. اس کے اوپر آپ ایک کیاسی کام کے اوپر اتنا بڑا سٹیپ لے لیں, قطن نہیں, کسی صورت نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے نا جی. اس طرح سے بنیاد بنانا شروع کر دیا جائے, وہی کے ذریعے کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ لادہ بات ہے, اور وہ تو اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو آزمائش سمجھیں, انتظار کریں, اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. ان کو کہیں کہ ان کے لیے علمی پھکی اور الزامی جواب یہ ہے کہ بچہ صحیح پیدا ہو کے بھی تو بعد میں خراب ہو سکتا ہے. ہاں کئی بچے ہیں جن کو یعنی نمونیا ہوتا ہے یا ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, ذہنی طور پہ معذور ہو جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے, پھر تو صحیح بچوں کو بھی مروا دیں بیچ میں ہی کہ ہو سکتا ہے بعد میں خراب ہی نہ ہو جائے. یہ نہیں ہے, یا پیدا ہونے کے بعد جب خراب ہو جائے, یہ تو ماں کے پیٹ میں ہے, جو بچہ ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اگر معذور ہو جائے تو کیا اس کو قتل کر دیں گے؟ وہ اس لیے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا زندہ, ادروائز ان کا بات چلے تو یہ اگلے سٹیپ میں یہ سوال بھی کر ڈالیں گے کہ جی اب اس کی تو ضرورت کوئی نہیں. بھائی اللہ نے اس کو اس طرح آزمایا اور آپ کو اس طرح آزما لیا کہ آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کوئی اینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا آخری جواب یہ ہے کہ اگر آپ خود معذور ہو جائیں پھر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے گولی مار دینی چاہیے یا میری لوگ خدمت کریں, تو آپ کو جواب مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جذبات ہیں. کافی مشہور جی ہیں ایسے معاملات. سورۃ بقرہ یا سورۃ آل عمران میں ہے نا, اللہ تعالیٰ کے امت نے دن فیصلہ کرے گا, مسلمان, یہودی, عیسائی, صحابی, جی جی پتہ ہے, میرا تو اس سے کلپ بھی چڑھا ہے, ٹھیک ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے, لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. آپ لکھ لیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے, تو میرا کلپ کھل جائے گا. میں نے اس آیت کا پورا سیاق و سباق بیان کیا, ٹھیک ہوگا جی. اور جی ضعیف حدیث کسی درجے پر قابل عمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی جی. مسئلہ نمبر 36 میں ریکارڈڈ ہے کہ امام مسلم نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کسی صورت قابل قبول نہیں. وہ کہتے ہیں حدیثیں 3 کاموں کے لیے ہوتی ہیں, یا تو ہوتی ہیں حلال و حرام کے لیے, نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا, اور تیسرا الترغیب و ترہیب, یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے ڈرانا, یعنی جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں. تو امام مسلم نے لکھا ہے فضائل اعمال میں بھی قبول نہیں ہے, صحیح مسلم کے مقدمے میں. جی ہاں, میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ضعیف الاسناد احادیث کا فتنہ, تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے HD کیمرے میں بریلویوں کا ترجمہ صحیح مسلم کا مقدمہ دکھایا ہے, صحیح مسلم کے شروع سے, کہ امام مسلم کہتے ہیں تینوں کیٹیگریز میں ضعیف حدیثیں نہیں قبول کی جائیں گی, اور لکھا کہ وہ علماء جاہل ہیں جو ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں. کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں؟ میرے بھائی آپ جو ٹاپک کہیں گے نا اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ موجود ہے. ابھی تک اللہ کے فضل سے شاید ہی کوئی ٹاپک چھوٹ گیا ہو, وہ علیحدہ بات ہے, ادروائز ہر ٹاپک کے اوپر لیکچر ریکارڈ. ایک منٹ جی, آپ کو سوال ہے جی, تمہید کے بغیر صرف سوال کیجیے. آپ نے بتایا کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں ان کے ساتھ. قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ مشرک لوگوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں جی, ہاں جی, میں نے نہیں کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, اللہ نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, دوسری جگہ کہتا ہے مشرک کے ساتھ نہیں کھا پی سکتے, تو اللہ نے 2 باتیں کیوں کی ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. میں نے نہیں 2 باتیں کی ہوئی ہیں. پہلے تو آپ کا سوال میں نے صحیح کیا, یہ سوال غلط ہے کہ وہ میں نے کہا ہے اور وہ اللہ نے کہا ہے, دونوں اللہ نے کہے. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بت پرست مشرک اور کلمہ گو مشرک میں اللہ بھی فرق کرتا ہے. جو آسمانی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں, یعنی یہود و نصارہ, چونکہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, ان کو اللہ نے ان کے شرک کا بھی اس حوالے سے بینیفٹ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بت پرست مشرکین والا سلوک نہیں ہوگا, ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہوگا, ٹھیک ہوگا جی. اور جو کافر مشرک اور بت پرست مشرک ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں فرق اللہ نے رکھے ہیں.
قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہودی اور عیسائی شرک کر رہے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو سورۃ المائدہ میں کہہ دیا. تو یہ اللہ نے دونوں کا فرق کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اللہ نے فرق کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا ہوا. تو اب مجھے بتائیں، یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی سنیوں کا لڑکا ہو تو یہودیوں کی لڑکی ہو نکاح ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی ہو جاتا ہے. ہم کہیں جی سنیوں کا لڑکا ہو اور شیعوں کی لڑکی ہو، کہتے ہیں نہیں ہوتا. تو ادھر سے ہی آپ ان کا مولویوں کا عقلی لیول دیکھ لیں کیا ہے کہ جو اللہ رسول کو مان رہا ہے صرف ایک فرقے کا اختلاف ہے، اس کو انہوں نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر کر دیا ہوا ہے. اور یہود و نصارہ وہ ہیں جو آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے دعوی نبوت غلط کیا ہے. ان کی عورتوں سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اور جو محمد اور آل محمد کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو فارغ ہے. تو اس سے آپ ہمارا عقلی لیول دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء اور عوام کا. ہاں جی جناب، نماز عصر کے وقفے کے بعد انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان صرف عبادت ہی کرتا رہے؟ کیا عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ سبمیشن ٹو اللہ ان آل فیلڈز آف لائف؟ جی یہی مطلب ہے. دیکھیں عبادت کا معنی جو ہے وہ پرستش صرف نہیں ہے، عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو گاڈ. مسلم کسے کہا گیا؟ سر تسلیم خم کرنے والا. عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کریں گی. اور ٹوٹل سبمیشن جو قرآن میں آیا نا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام کو کہا گیا. تو اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، جو فرائض ہیں ان کی پابندی بھی شامل ہے، حرام سے بچنا بھی شامل ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں. اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ سے مراد نیکی، یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے. حتیٰ کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی، اس کے اوپر بھی نیکی ہے؟ لا الہ الا اللہ میں تو نیکی سمجھ آتی ہے، یہ والی کون سی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ پھر تمہیں عذاب بھی ملے گا، اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو اور کسی غیر عورت کے ساتھ کرتے ہو. جس طرح اس پر عذاب ہے تو اس پر ثواب بھی ہے. تو یہ ہے لاجک جی، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ رمضان والا خدا اور ہے اور نمازوں والا اور ہے، کہ مسلمان رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں آگے پیچھے چھٹی. اچھا جی، رزق حلال والا خدا اور ہے، نمازیں پڑھنے والا اور ہے، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، رزق حرام کمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تہجد والا خدا اور ہے، اور رشتہ داروں کی جو وراثت کے معاملے میں سخت احکامات دینے والا خدا کوئی اور ہے کہ آپ نے یتیم بچوں کا مال نہ حق ہڑپ کر لیا ہے. اور سورہ نساء کے اندر آیت ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال دباتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. تو جب خدا کو ماننا ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ٹوٹل پیکیج ہے. وہ جو بولین الجبرے میں کہا جاتا ہے نا 0-1 آن یا آف، یا آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے. اس قسم اسی کو قرآن میں سورہ حج میں کہا گیا. بعض لوگ ایسے ہیں جو دین پہ کنارے کنارے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف تے کوڑا کوڑا تھو تھو. اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں، وہ کبھی بھی پبلک میں آ کے ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پبلک اس کی وجہ سے مجمع چھٹ جائیں. ان کے سارے مجمع چھٹ جائیں. جو اتنے ہزاروں لوگ انہوں نے اپنے ساتھ لگائے نا، اگر لوگوں کو سچائی والی بات بتا دیں نا، اچھا وہ پوری زندگی کہتے ہیں نہیں پہلے لوگوں کو ہم قریب تو کریں نا پھر بتا دیں گے ان کو کہ آپ یار 60 سال ہو گئے ہیں باز کرتے ہوئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے کب مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے؟ پوری زندگی جھوٹ ہی سناندے رہے ہو، گپ شپ ہی سناندے رہے ہو، جھوٹے واقعات. وہ کب آئے گا وہ وقت؟ یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہے. نبیوں کی دعوت یہ کہ پہلے دن سے اسٹریٹ فارورڈ، اور کسی نے لینا ہے لے، نہیں لینا تو جائے. نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی علیہ السلام آپ اپنے آپ کو جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے. آپ کا کام صرف دعوت دینا. اسی طریقے سے طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، میں اتنی کوشش بھی کرتا ہوں. آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا ہم نے. ٹھیک ہے، یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے.
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ اس کو واز کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو چھوڑ دو. فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی علیہ السلام نصیحت کریں اس کو جس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائے. ویتجنبها الاشقی، اور اس کو تو چھوڑ دیں جو بدبختی کی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہم آگ پہ تلیں گے، بڑی آگ پہ. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، وہاں پہ پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں. بھئی قرآن تو میں بتا رہا ہوں کہ ننگی تلوار ہے. قرآن تو کہتا ہے مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو تو وہ دوزخ میں جا رہے ہو. یہ بات اگر آپ عوام سے کریں وہ کہتے ہیں بڑی سخت باتیں. وہ اس لیے کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. قرآن پڑھا کوئی نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میری جب 2005 میں شادی ہوئی تو انہی دنوں میں ایک ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ تھا. تو اس مدرسے میں یعنی شادی کے بھی 2-3 سال کے بعد کی بات ہے، مدرسے کے اندر یہ غالباً 2008 کے 9 کی بات ہے، شادی کے 4 سال کے بعد. تو وہ رمضان شریف میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے. تو صبح کے وقت تو میں نے اپنی وہ عورتوں کو، ایک معلمہ تھیں وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو بھی ہیں، تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ٹھیک ہے بچے پیچھے سنبھالوں گا، تم صبح چلی جایا کرو. تو وہ صبح 8 سے تو تقریباً 12 بجے تک نا وہاں پہ قرآن پاک اس نے کور کیا پورا، یعنی تقریباً 25-26 روزوں میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کرا دیا، صرف ترجمہ. تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھ کے تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو نمازیں تو پہلے بھی پڑھ رہی تھی، دین پہ پہلے بھی عمل کر رہی تھی. اس نے کہا جی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جس خدا کا تعارف مجھے میرے معاشرے اور میرے ماں باپ سے ملا ہے نا، وہ خدا وہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے. قرآن کا جو خدا ہے یہ کوئی اور ہی ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ہمیں تو بتایا گیا کہ بھئی کوئی اللہ ایک بوڑھی نانی اماں ہے، اس نے یہ شغل میلہ لگایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے گا. جبکہ قرآن تو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے، دھمکی کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور اس میں کلیئر کٹ کہتا ہے کہ مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. میں تو ڈر گئی ہوں قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے. میں نے کہا ہاں اب پتہ چل گیا یہی ہے اصل میں دین. لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا. تو یہی کچھ ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے 11ویں دیندا سا. تو شیخ عبد القادر جنانی جو ہیں وہ جس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا. اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں دینوں کا، انہوں نے کہا میں توبی ہاں. تیسرا انہوں نے کہا میں توبی ہاں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو، انہیں کہہ دیتا ہے جواب دے دیتا ہے. بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھٹے چھوٹے نہیں سب جھوٹ کڑے ہوئے اللہ دے بندے ہو. قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور قبر کے 3 نہیں 4 سوال ہیں. چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا، اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی. ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی، وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی. احمد بریلوی صاحب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے. اب اس کا جواب تو کتاب و سنت کے دلائل سے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کو قبر میں فرشتوں نے جب سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں آ رہے، تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے اس کو جواب بتا دیے. اس لیے مقلد ہونا ضروری ہے. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کے بندو، کسی بڑے تے بڑے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے. تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ وہ کہتا ہے پتہ لگ جائے گا کہ آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، تو لگ پتہ جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا. اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. نہیں، میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوا اسی کے اوپر. اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے، اور میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے جی عثمان صاحب، تو آٹھا سوال کلیئر ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ
نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان میں اپنی روح پھونکی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب روح پھونکی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دنیا میں جو حساب و کتاب ہوتا ہے یا جو انسان کرامات کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو ریفلیکٹ کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا اس اعتبار سے تو مظہر بنایا ہے، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات بھی جن کو اللہ نے یعنی کیپیبلٹی دی ہے چیزوں کی. اور ظاہر ہے کہ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، کلائمیکس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی دولت عقل کی دولت دی ہے، علم کی، اور اس علم کی دولت کی وجہ سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے. مسئلہ نمبر میرا 79 ہے، اللہ، انسان اور شیطان. ٹھیک ہے، اس میں میں نے یہ سارے کراس ریفرنس کیے. تو یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے میرے بھائی، یعنی انسان سینٹر میں ہے اور ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شیطان ہے. وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. تو باقی جو انسان کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ ظاہر ہے وہ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 39 ہے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں نے سب کچھ بتایا کہ یہ جو ریویلڈ نالج ہے نا، وحی کا علم، اور ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observation and experiment science، یہ دونوں علوم اللہ نے سکھائے ہیں. اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ آج اس نے بوئنگ 747 بنا لی ہے، ایئر بس A380 بنا لی ہے، اور اتنے بڑے بڑے کارنامے کر دیے کہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے، وہ کہ تو شاید جنت اسی کا نام ہے. یعنی آج سے 100-150 سال پہلے کے انسان کو بتایا جائے کہ میں اس موبائل فون پہ تم سے بات کرا سکتا ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو 10,000 کلومیٹر دور ہے، کہ تمہیں پیدل جانے کے لیے بھی 1 سال سے زیادہ کا ٹائم چاہیے، میں تمہیں 1 سیکنڈ میں اس سے بات کرا دیتا ہوں، بلکہ ویڈیو کانفرنسنگ کروا دیتا ہوں. تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے بچے کو یہ بات پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ٹروتھ ریویل کر دیا، جو یعنی آپ کہہ دیں نا فزکس کے قانون تھے، جو قانون قدرت اللہ تعالیٰ کے، فزکس کے نہیں کہنے چاہیے، اللہ کے قوانین تھے جو قدرت کے، وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی. یہ بالکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے. اس قسم کی بہت سارے جھوٹ ساروں نے ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا آپ کو دفنانے لگے تو ہونٹ ہل رہے تھے، امتی امتی کے الفاظ آ رہے تھے، بالکل جھوٹ ہے. بلکہ قاسم نوتوی صاحب نے تو آب حیات میں حیات النبی پہ کتاب میں اتنا غلو کیا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی روح بھی جسم سے نہیں نکلی تھی، وہ گلے میں اٹکی رہی تھی اور اسی حالت میں ان کو یعنی زندہ ہی دفنایا گیا. تو اس پہ ایک بریلوی عالم جو ہے عباس رضوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیات النبی پہ، 450 صفحوں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سارے تانا دیتے ہیں، ہم تو کم از کم مانتے ہیں کہ روح نکلی تھی، بعد میں داخل ہوئی ہے، یہ تو روح نکلنا بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اور یہ توحید انجوائے کر رہے ہیں. اس معاملے میں میرے بھائی سارے ہی ننگے ہیں. اب کیا کریں، ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. الا ما ظہر منہا پر چاروں مذاہب کا موقف. یہ جو سورہ نور کے اندر آیات اور سورۃ الاحزاب کے اندر آیات آئی ہیں پردے کے اعتبار سے، میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 161A اور 161B ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے. کتاب و سنت کے دلائل میں جو ہے وہ اس حوالے سے پوری ڈیٹیلز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. خودکش حملہ جی، ان کی جو تائید یا اس کی تردید، میں تو تردید ہی کرتا ہوں. مسئلہ نمبر 28 ہے میرا. میں تو خودکش حملے مسلمانوں کے خلاف ہوں یا مسلمانوں کے کافروں کے خلاف ہوں، یہ دونوں کو حرام سمجھتا ہوں. ایون کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے بھی خودکشی کرے گی تو وہ بھی حرام کی مرتکب ہوگی. یہ بالکل یعنی زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ جی میں اپنی عزت بچانے کے لیے جان اپنی نکال لوں. یہ بات غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک عورت کو کینسر ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے کہ جی جو ہے وہ میں اب کینسر کی تکلیف کی بجائے میں یہ کاٹ لوں. یہ بات غلط ہے. یہ صرف جذباتی ڈاکٹرائن ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تدبر القرآن کی علمی حیثیت، یہ امین احسن اصلاحی صاحب کا ہے جی، بہت علمی کوشش ہے، اور غامدی صاحب کے استاد بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی استاد ہیں. تدبر القرآن امین احسن اصلاحی صاحب کا اور تفہیم القرآن مولانا مودودی کی، یہ کمبائنڈ فارم نے اگر کسی نے ایک جگہ دیکھنی ہے تو وہ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کا سن لے. یعنی قرآن حکیم کا تانا بانا اور اس کا جو ربط ہے نا وہ سمجھا دیا ان لوگوں نے. اچھا جی، پرائز بانڈ پر اگر پہلے سے مزید کوئی ریکارڈنگ موجود ہو، میں نے پرائز بانڈ کے اوپر بتا دیا کہ جس پہ اصل رقم ڈوب جائے وہ تو حرام ہے.
جس میں اصل رقم باقی رہے، وہ ڈوبے نہیں، اور انعام گورنمنٹ کی طرف سے جیسے اسٹیٹ بینک کے پرائز بانڈ ہیں تو وہ حلال ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہونے کی خواہش کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جنت البقیع تو ویسے پبلک میں مشہور ہو گیا، اصل میں لفظ ہے بقیع غرقد۔ وہ جنت اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی دفن ہو گیا تو جنتی ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیع غرقد میں ہی موجود ہے، وہاں دفن ہونے سے کسی نے جنتی نہیں ہونا۔ یہاں لوگ بڑے فخریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بھی، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو بڑی یعنی پرسنالٹیز، شیخ زکریا کاندلوی صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ بقیع غرقد میں دفن ہے، پوری زندگی مسجد نبی میں وہ درس بھی دیتے تھے۔ تو آپ ذرا بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیع غرقد میں دفن ہے، اور آپ کے سو کالڈ جنت البقیع میں، وہ کہیں گے نہیں۔ اچھا آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں ضیاء الدین مدنی صاحب، جو مدینہ شریف میں رہے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں وہاں میلاد بھی کرواتے تھے، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے۔ تو دیوبندیوں سے پوچھیں کہ کیا آپ وہ سیدھے جنتی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو جنتی نہیں مان رہے ہیں تو ہمیں کس چیز کی دوست لگاتے ہیں کہ کوئی بقیع غرقد میں دفن ہو کے تو جنتی ہو جائے گا؟ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں موت مانگا کرو، جو لوگ مدینے میں فوت ہوں گے میں قیامت والے دن ان کی شفاعت کروں گا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا، اور اللہ نے ان کو دونوں خواہشات ان کی پوری کی۔ مسجد نبوی میں یعنی ان پہ زخم لگا اور مدینہ شریف میں ہی انہیں شہادت کی موت بھی ملی، نبی علیہ السلام کا پڑوس بھی ملا مرنے کے بعد۔ تو وہ تو ہے کہ مدینے میں یعنی اہل مدینے کی جو قبرستان میں لوگ دفن ہیں ان کی شفاعت ہوگی۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی۔ میں نے قبر رسول کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر 3 گھنٹے کا دے دیا، مسئلہ 54C اور مسئلہ 54D، اس میں میں نے یہ ساری صحیح روایتیں بھی ضعیف روایتیں بھی یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے فائدے اسی کو حاصل ہیں جس کے عقیدے صحیح ہوں گے، کیونکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی تھی جو انہوں نے اس دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ مشرک کو چاہے وہ مدینہ شریف میں دفن ہو جائے چاہے وہ مکہ شریف میں دفن ہو جائے، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اگر وہ بد عقیدہ ہے۔ بالکل جی۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے جی، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ سنت عملی تواتر اور اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے، اور حدیث جو ہے وہ ریٹن ریکارڈ ہے اسی عملی تواتر کا، لیکن آج سے 1200 سال پہلے وہ فریز ہو گیا ہے۔ لیکن تواتر میں جو اجماع ہے وہ سنت ہے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ جی انڈیا پاکستان میں تو اجماع ہے کہ قبروں سے مانگا جائے، ہمارے سارے بزرگ مانگتے آئے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا، تو یہ اجماع نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا کہ قبر والوں سے مانگنا چاہیے پھر اجماع ہوگا، اور وہ تو نہیں ہے۔ اجماع کیا ہے؟ نمازیں 5 ہیں، قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے، بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر تواتر اور اجماع چلتا آ رہا ہے۔ اجماع پہ مسئلہ 31 میرا ریکارڈڈ ہے کہ اجماع جو ہے وہ یعنی احادیث سے بھی بڑی دلیل ہے، عملی تواتر ہے۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے میں نے اس کلپ میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں۔ اچھا جی، جس طرح آپ شرکیہ بارات کے والے سے بریلوی دیوبندی اور حدیث کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس طرح شیعہ کی کتاب کا کب کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اس دن کریں گے جب ہماری ویب سائٹ کا نام اہلتشیع.com ہوگا، چونکہ ہم اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے، کتابیں بھی اہل سنت کی میں استعمال کر رہا ہوں، تو میں تو پہلے اہل سنت کو ایڈریس کروں گا۔ وہ تو میرا یہودیوں عیسائیوں کے اوپر بھی شاید ایک ہی لیکچر ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودیوں یا عیسائیوں کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ قادیانیوں کے اوپر بھی میرا ایک ہی کلپ آیا ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ تو جذباتی باتیں ہیں۔ اہل تشیع کو میں نے دعوت حق مسئلہ 162A کے اندر پیش کیا ہے، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں، جس میں میں نے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے دعوت حق ان کے سامنے رکھی ہے۔ باقی ان کی کتب کا پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں، اور میں اہل سنت میں جتنے مقادم فکر ہیں ان کو سنیوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔
چونکہ میں نے اپنے اوپر اہل سنت کے منہج کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے، فرقے کا نہیں منہج کا، جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ، اس لیے میں نے سنیوں کو ہی ایڈریس کرنا ہے، چونکہ میں کتابوں ان کے حوالے دیتا ہوں نا، تو اس لیے میں نے انہی کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے. جب یہ اپنی غلطیاں مان لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو پھر اہل تشیع کو اپنا منہ بھی دکھا سکتے ہیں. میں نے اس کے باوجود نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے شیعہ کو پورا خلافت راشدہ کا مقدمہ سمجھایا ہے. مسئلہ 55 بھی ہے میرا حدیث قرطاس کے اوپر، جس میں میں نے سیدنا عمر کا دفاع کیا. میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کے اس حوالے سے حوالے پیش کیے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی اہل سنت کے موقف کی کئی معاملات میں تائید ہوتی ہے. باقی ان کی جو وہ معاملات ہیں، میرے تو ہر لیکچر کے اندر آتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. جب میں ہر دوسرے لیکچر میں یہ بات کر دیتا ہوں تو ظاہر ہے میں تو بنیادی اختلاف کر رہا ہوں نا. اور اسی حوالے سے جو کشف کا عقیدہ ہے یا امامت کا بگڑا ہوا عقیدہ ہے، اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے جو بگڑے ہوئے عقائد ہیں، اس کے اوپر بھی میرا کلپ آ چکا ہے، قادیانیوں کو دعوت اصلاح. اس میں نے سب کے بارے میں یہی موقف اڈاپٹ کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ کسی کا کوئی ڈیوائن تعلق اللہ تعالیٰ کے کا مانے تو وہ اسی گمراہی کے اندر جو ہے وہ فال کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ میں نے مسئلہ 185 کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات، اس میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا. تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول پہ مجھے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک اہل سنت کی صفائی نہیں ہوتی ہے 80% اہل سنت کی، اس وقت تک 20% اہل تشیع کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل تشیع اور ہمارے درمیان جو قرآن کتاب کامن ہے، ہم اس کے ریفرنسز دیتے ہیں. نہج البلاغہ سے ریفرنس دے کے ان کو مقدمہ اپنا پیش کیا ہے، جو میں اہل سنت کا مقدمہ ان کی دارت میں پیش کیا ہے. تو اس لیے ان باریکیوں میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے اپنے گھر کی صفائی کر لوں اہل سنت کی کتابوں، کیونکہ میں نے سنی پلیٹ فارم استعمال کر لیا نا. اگر میری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com نہ ہوتی تو پھر میرے لیے معاملہ آسان ہوتا. میں سنی شیعہ تفریق میں اہل سنت کے منہج کو صحیح سمجھتا ہوں. اہل تشیع کی میں تکفیر نہیں کرتا ہوں، ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی مطلب غلط فہمی ہوگی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ کروائے. اور شیعہ کو کتابوں کے حوالے کہاں سے دیں؟ ہم جب ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں غلو کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کیا ہے، اور آپ نے تو اپنے بزرگان دین کے ناموں کے کلمے آپ کے بزرگوں نے پڑھائے ہیں اور وہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. آپ تو پہلے اپنا اسلام ثابت کریں نا. تو وہ تو نہیں کر سکتے. کیسے ثابت کریں گے؟ ان کی تو آپ تکفیر کرنے سے رہے، اتنی تو جرت کسی کے اندر نہیں ہے. تو وہ آپ مقدمے ہی ہار جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کی خلافت کو انڈورس کیا نہج البلاغہ میں، تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو دنیا کے جو سنی ہیں 80% سنی تو رفع الیدین سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا بخاری مسلم مان لیے؟ تو پریکٹیکلی تو انہوں نے مانی. تو دونوں ہی امام میں ننگے ہیں نا. تو میرا چونکہ ایمفسائز ہوتا ہے عقیدے کے اوپر، عقیدے پہ میں نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے اوپر کام کیا الحمدللہ. مسئلہ نمبر 3 ہے، مسئلہ نمبر 43 ہے، اور کئی ہیں، بلکہ ہر دوسرے لیکچر میں. ایون میں نے سیدنا حسین علیہ السلام کے دفاع میں اور حضرت علی علیہ السلام کے دفاع میں جتنے بھی لیکچر دیے سب میں نے یا علی مدد کو شرک ڈکلیئر کیا ہے اور قرآن حکیم سے ریفرنسز دیے ہیں. اس کے بعد تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں الزامی جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں آلموسٹ 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں آؤٹ آف 22 کروڑ. وہ تو سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو کیا اہل حدیثوں نے 15 کروڑ بریلویوں سے عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا؟ نہیں کیا. تو اسی لیے ہمیں اہل حدیث سے جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑ میں بھی نہیں ہے، ان سے ہمیں سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. نہ ہمیں کسی بریلوی دیوبندی سے عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے الحمدللہ دلائل لوگوں کے سامنے ہیں. ہم نے بالکل پورے کا پورا معاملہ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. مسئلہ نمبر 71B 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا تھا. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. میں اس لیکچر کو سمجھتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اپنے اعمال میں سے اگر کوئی سب سے بہترین چیز پیش کر سکتا ہوں عبادات کے بعد اللہ کے سامنے تحفے کے طور پہ کہ میں نے یہ امت کے لیے خدمت اللہ نے مجھ سے لی ہے، تو وہ مسئلہ نمبر 71B ہے جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا. کیونکہ انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں جب تک بزرگ پرستی کے فتنے کو ایڈریس نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو بزرگ پرستی کی جو آکاش بیل تھی وہ 71B
انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور سچ پیپر نمبر 2A بھی ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، تو وہ میں نے اس میں بیان کر دیا. اچھا، کیا مولا لفظ کہنے سے منع کرنے والی کوئی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے؟ یہ میرے بھائیوں، جو یہ والا جو مولا ہے یا اس طرح کی کئی احادیث اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہ کس مولا کہنے کی اور کس سید کہنے کی، سید کہنے کی بھی ممانعت احادیث کے اندر آئی ہے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی اجازت مرمت فرمائی ہے اور کنڈیم کر دی ہے کہ کس طرح کا لفظ سید استعمال کرنا اور کس قسم کا لفظ مولا استعمال کرنا منع ہے. سید اور مولا یہ دونوں الفاظ آپ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اجماع ہے، آپ دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا، ہمارے سید اور ہمارے مولا، ہمارے جگری یار، ہمارے دلی محبوب. مولا کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اولا مولا. اسی طریقے سے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا نا، ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ کا مولا ہے جبریل، اللہ کا جو اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا، اور جبریل علیہ السلام بھی، اور صالح مومنین بھی. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں، یعنی ظاہری اسباب کے اندر، غائب میں پکارنے کے لیے نہیں. تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، یعنی پشت پناہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ اگر تم صحیح روش اختیار نہیں کرو گی تو یاد رکھو ہمارے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بیویوں کو الگ کر کے نبی علیہ السلام کو اور بیویاں دے دے جو عبادت گزار ہوں گی، جو روزے رکھنے والی ہوں گی، جو تابع فرمان ہوں گی. وہ بڑی ان کی خصوصیات آئی ہے. اور اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 105 ریکارڈڈ موجود ہے، جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے یہ سارا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے یعنی سخت گرفت کی گئی قرآن حکیم کے اندر، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. تو قرآن پاک میں کہا گیا مولا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی جو مجھ سے جگری محبت رکھتا ہے وہ نبی حضرت علی سے بھی جگری محبت رکھے. اور اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ پھر آیت بھی پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. غدیر خم کی حدیث پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں غدیر خم کی حدیث، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. 8 طرق میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیے. تو اگر نبی علیہ السلام نے یہ ممانعت کی ہوتی تو آپ اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کیوں کہہ رہے ہوتے، اور پوری امت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیوں کہہ رہی ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. سیدنا بلال کہا، ایک عرب کے سردار نے ایک حبشی کو غلام کو کہا سیدنا بلال. اسلام کی برکت ہے نا. تو یہ مولا اور سید کا لفظ ان معنوں میں بالکل درست ہے. باقی مشکل کشا کے معنوں میں وہ قرآن میں آ گیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. مشکل کشا والے معنوں میں صرف اللہ ہی ہے، وہ دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر ہے. اور آپ ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے علی کا صحیح شیعہ کون ہے، ہو از ٹرو شیعہ آف علی، انگلش میں لکھیں یا اردو میں، میرا کلپ کھل جائے گا جس میں نے مولا کے دونوں معنوں کے اوپر ڈیٹیل سے بحث کی. یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو میں نے ان چیزوں کو ایڈریس نہ کی ہو. جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے وہ اور ہے، جن چیزوں کی ممانعت نہیں آئی وہ اور ہیں. ان چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی؟ اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ ہاں جی ہاں جی کریں. مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، پھر آخرت جب برپا ہوگی تب بھی عذاب ہوگا، یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں نہیں. کوئی ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہے. قرآن پاک تو کہتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا. سورہ السجدہ میں آیا ہے پارہ نمبر 21 کے اندر
کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں عذاب آتا ہے تو پھر 2 ڈیفرنٹ چیزیں کیسے ہو گئی؟ وہ اس لیے کہ میں نے مسئلہ نمبر 117A اور B ریکارڈ کرایا ہے. 117A میں نے 10 آیات سے ثابت کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں عذاب کے 4 قسطیں ہیں دنیا میں، نمبر 1، نمبر 2 موت کے وقت، نمبر 3 قبر میں، اور نمبر 4 آخرت میں. اب یہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 21 سورہ سجدہ، پارہ نمبر 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے اس دنیا میں چھوٹا عذاب اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں. تو دنیا میں جو تکلیفیں ہیں نا، ان کو بھی اللہ عذاب کہتا ہے نا. دیکھیں نا، ایک بندے سے بیٹا چھین لیا تو عذاب ہے نا اس کے اوپر، اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے نا. عذاب کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں عذاب کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب ہو گیا کسی کے اوپر، نہیں. سفر کو احادیث کے اندر عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. عذاب سے مراد تکلیف دہ چیز. کسی کو لا علاج بیماری لگ جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کا بے اولاد ہونا، یہ بھی عذاب ہے. لیکن یہ عذاب وہ والا عذاب نہیں جو پنجابی کے اندر عذاب سمجھا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش، جسے کہا جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ رہے گا. تو یہ مسئلہ 117A اور B میں نے بتایا کہ عذاب کی 4 قسطیں دنیا میں، موت میں قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کے اندر، باقی صورتوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت جو فاسقین ہیں ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بڑے عذاب کی طرف. تو ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، تو موت کے وقت ان کی پھینٹی کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی کیا حساب کتاب ہونا ہے، آپ کو نہیں نا پتا. اللہ نے وہ پہلے حساب کر لیا ہوا ہے کہ اس بندے کا کیا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ظلم لازم نہیں آتا اگر وہ دنیا میں یا موت کے وقت یا قبر میں یا آخرت میں عذاب دیتا ہے. حساب کتاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ حساب کتاب آپ کا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے. ادروائز اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب اس نے کیا ہوا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی، اللہ کے حساب کی ٹینشن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتا میں نے کس کو کس وقت عذاب دینا. آپ کو سوال تو نہیں ہے جی؟ جی کریں. سوریا میں نے نوٹ کیا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کا میں نے پتا کرنا تھا کہ کوئی اس میں حدیث ہے کہ نہیں، کوئی نہیں ہے جی. میں نے تو جی ہاں جی، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے اوپر میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے بتایا کہ سعودیہ میں جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ البانی کا نام سنا ہے نا؟ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ عرب کے علماء نے بدعت جاری کر دی ہے. امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں، اور اہل حدیث بھی اور ایون شیعہ بھی، سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ رکوع کا بعد ہاتھ باندھنا، میں نے علماء عرب کی 3 غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. مسئلہ نمبر 70B میں رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. ایک، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. دوسرا، وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں بعد میں ہاتھ لگاتے ہیں. اور تیسرا، جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا، جس کا صحیح بخاری میں حکم ہے، 6251 نمبر حدیث ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے. امام کعبہ ڈائریکٹ اٹھ جاتا ہے. یہ آلریڈی 3 غلطیاں ان کی نماز میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے مسئلے پہ بھی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے. تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پھر 8 پوائنٹس بتائے ہیں مسئلہ 70A میں، مکمل نماز محمدی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 8 میں نے پوائنٹ سے ثابت کیا ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث سے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے. تو یہ ان کا بالکل موقف باطل ہے. ٹھیک ہوگا جی. میرا خیال ہے سوال کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.